بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے اسباق میں خوش آمدید۔ فن نحو کے موضوع پر یہ کتاب ہے۔ آج اس کا پہلا سبق یعنی تعارف ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے کچھ باتیں پڑھنی ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم نحو کی تعریف کیا ہے، دوسرے نمبر پر علم نحو کا موضوع کیا ہے، تیسرے نمبر پر غرض و غایت کیا ہے، چوتھے نمبر پر نحو کی وجہ تسمیہ، اور پانچویں نمبر پر صاحب الفیہ کا تعارف اور الفیہ کی وجہ تسمیہ اور ابن عقیل کا تعارف۔ یہ 7 چیزیں ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں علم نحو کی تعریف کی طرف۔ یہ تعریف پہلے بھی گزر چکی ہے، یہ ہم نے ہدایت النحو کے شروع میں بھی کی تھی، قافیہ کے شروع میں بھی کی تھی، میں یہاں پہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، یعنی نحو جاننا ہے ایسے علم کا جس سے تینوں کلموں کے آخر کی حالت معلوم ہوتی ہے، معرب ہونے کی حیثیت سے، مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور اس میں جملوں کو، الفاظ کو آپس میں ملانے کا طریقہ سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ یہ تو ہوگی علم نحو کی تعریف۔ آگے ہے علم نحو کا موضوع اس کا بہت آسان ہے، ایک ہے کلمہ اور دوسرا ہے کلام۔ یہ علم نحو کا موضوع ہے۔ باقی تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے۔ دیکھیں اس کی غرض و غایت یہی ہے کہ عربی کلام پڑھنے میں غلطی سے بچنا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ جو لفظ پڑھ رہے ہیں اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، اور اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے جب 2 یا زیادہ الفاظ آپس میں ملا رہے ہیں کون سا لفظ پہلے آئے گا، کون سا لفظ بعد میں آئے گا، اور اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی، یہی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اسی کو کہتے ہیں علم نحو کی غرض و غایت۔ چوتھے نمبر پر ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ 3 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، نحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت پڑھ لی ہے۔ اب آگے ہے علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ دیکھیں جو ان کے واضح اول ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، یا ایک قول کے مطابق ابو الاسد دؤلی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے نحو کے چند اصول لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ تو وہاں پر انہ کی جو بحث تھی حروف مشبہ بالفعل، لاکنہ اس انہ کی بحث کے اندر نہیں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لاکنہ کو بھی انہ کی بحث کے اندر داخل کر دو، اور پھر اس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا ما احسن هذا النحو الذي نحوت، کہ یہ کتنا اچھا علم ہے جس کو آپ نے وضع کیا ہے۔ تو وہاں پر حضرت نے نحو کا لفظ استعمال کیا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، جس کی وجہ سے اس پورے علم کا نام ہی علم نحو پڑ گیا۔ تو یہ تو ہوگی علم نحو کی وجہ تسمیہ۔ آگے ہے صاحب الفیہ کا تعارف، الفیہ کی وجہ تسمیہ اور ابن عقیل کا تعارف۔ دیکھیں یہ جو شرح ابن عقیل ہے یہ اصل کتاب نہیں ہے، اصل میں ایک اور کتاب ہے الفیہ ابن مالک، امام ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے الفیہ، یہ اسی کی شرح ہے، شرح ابن عقیل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ تو اس لیے پہلے آپ صاحب الفیہ کا تعارف تھوڑا سا سن لیں، صاحب الفیہ کون تھے، ان کی کیا خصوصیات تھیں، اور پھر الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کتاب میں کیا ہے، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ ابن عقیل کے بارے میں وضاحت سے بتائیں گے آپ کو۔ تو یہ دیکھیں جو صاحب الفیہ ہیں یہ 7ویں صدی کے امام ہیں، 7ویں صدی ہجری کے۔ ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے ابو عبداللہ جمال الدین محمد ابن عبداللہ بن مالک الطائی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ان کا مکمل نام و نسب میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اندلس کے شہر جیان نامی مقام کے اندر حضرت پیدا ہوئے تھے، اپنے دور کے تمام علماء پر یہ فائق تھے، ان کا مقام اور مرتبہ اپنے دور کے تمام علماء سے زیادہ تھا۔ علم نحو میں خصوصی مہارت رکھتے تھے، شعر کہنے کے اوپر بھی ان کو ایک بڑی قدرت حاصل تھی، جب کوئی استدلال کرتے تھے تو برجستہ شعر کہہ دیتے تھے، سوچنا نہیں پڑتا تھا ان کو، اور وقت کے حضرت انتہائی پابند تھے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے تھے، یا تو تلاوت میں مشغول رہتے تھے یا پھر تصنیف و تالیف کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اب ایک جگہ امام بھی تھے، نمازیں پڑھایا کرتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد احباب ان کو ان کے گھر تک واپس لے جاتے تھے۔ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی تصنیفات ہیں جن میں جو الفیہ ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے، جن کی بہت زیادہ شرح لکھی گئی ہے، ان میں سے ایک شرح ابن عقیل بھی ہے۔ اب اگلی بات یہ کہ الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں الفیہ یہ الف سے ہے، الف کہتے ہیں عربی میں 1000 کو، تو چونکہ اس پوری کتاب میں 1000 اشعار ہیں علم نحو کے اوپر، جس کی وجہ سے اس کتاب کو ہی الفیہ کہہ دیا جاتا ہے، اور چونکہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے اس لیے اس کتاب کا نام رکھا جاتا ہے الفیہ ابن مالک۔
علامہ سخاوی رحمہ اللہ تعالی حضرت ابن مالک کے اساتذہ میں سے ہے۔ اسی طرح ان کی وفات کے بارے میں بعض حضرات نے یہ لکھا ہے کہ سیر و تفریح کے لیے دوستوں کے ساتھ گئے ہوئے تھے، راستے میں جدا ہو گئے۔ جب ساتھی جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت کی میت وہاں پر موجود ہے اور حضرت انتقال کر چکے ہیں۔ ان کی وفات کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول ہے 672 ہجری میں حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق 676 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی وفات سے علم نحو پر ایک بہت بڑا دھچکا پڑا، کیونکہ یہ نحو کے اندر ایک بہت بڑے امام سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا صاحب الفیہ کا تعارف ہو گیا، اور اسی طرح الفیہ کو الفیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ صاحب الفیہ کا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے، الفیہ کی وجہ تسمیہ ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کی طرف۔ دیکھیں ان کا پورا نام ہے بہاؤالدین عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن محمد، اور یہ حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انہی کی طرف ان کی نسبت کرتے ہوئے ان کو ابن عقیل کہہ دیا جاتا ہے۔ ابن عقیل کی کنیت سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کے آباء و اجداد ہمدان شہر میں مقیم تھے، ان میں سے ایک مصر آئے، ان کی نسل سے حضرت موصوف پیدا ہوئے۔ بعض حضرات کے مطابق سن پیدائش 698 ہجری جمعے کے دن ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں 694 ہجری میں حضرت امام کی پیدائش ہوئی تھی۔ حضرت کا علمی مقام بہت بلند ہے، نحو کے ائمہ میں حضرت کا شمار ہوتا ہے، علم نحو میں خصوصی مہارت رکھتے تھے۔ طلباء کا ایک بڑا مجمع ہر وقت حضرت کے پاس موجود رہتا تھا اور حضرت سے علم حاصل کرتا تھا۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے ما تحت ادیم السماء انہا من ابن عقیل، کہ ابن عقیل سے بڑھ کر آسمان کے چمڑے کے نیچے کوئی اور نحوی نہیں ہے، یعنی علماء نحو میں جو سب سے بڑا نحوی ہے وہ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت کی وفات 23 ربیع الاول 769 ہجری میں قاہرہ کے اندر ہوئی، اور حضرت کی بہت ساری تصانیف ہیں جن میں سے مشہور ترین جو ہے وہ یہی شرح ابن عقیل ہے، جو کہ الفیہ ابن مالک کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی کتابیں ہیں جس کی تفصیل کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس سے متعلق تھوڑا سا تعارف تھا جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب اس کے بعد آگے الفیہ ابن مالک کا جو خطبہ ہے وہ ہم خطبہ پڑھیں گے، اور خطبے کے ساتھ ہی جو حضرت کی شرح ہے وہ بھی شروع ہو جائے گی، وہ بھی ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی چلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم الفیہ ابن مالک کا خطبہ، اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، اور کتاب کے آغاز میں حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب لکھی ہے الفیہ، اس کا یہ خطبہ یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے پڑھنا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے یہ خطبہ پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، اور اس کی جو مختصر تشریح ہوگی ہم وہ کریں گے، یہ آج کے سبق میں ہوگا۔ اس کے بعد اگلے اسباق سے پھر ایک ایک شعر کو لے کے جو ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تشریح کی ہے، ہم انشاءاللہ وہ مکمل تشریح کو حل کریں گے۔ تو عبارت آپ دیکھ لیں۔ قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک مصلیا علی النبی المصطفیٰ وآلہ المستکملین الشرفا واستعین اللہ فی الفیۃ مقاصد النحو بها محویہ تقرب الاقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضی رزم بغیر سخط فائقۃ الفیۃ ابن معطن وهو بسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائی الجمیلا واللہ یقضی بہبات وافرہ لی ولہ فی درجات الآخرہ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ کہا محمد نے جو کہ مالک کے بیٹے ہیں، میں تعریف کرتا ہوں اپنے رب اللہ کی جو بہترین مالک ہے، اس حال میں کہ میں سلام پیش کرنے والا ہوں نبی پر جو کہ چنے ہوئے ہیں، اور ان کی آل پر جو کہ جمع کرنے والے ہیں شرافت کو، اور میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں الفیہ میں نحو کے مقصودی مسائل جس میں جمع کیے گئے ہیں۔ دور کو قریب کرتی ہے مختصر لفظ کے ساتھ، اور خرچ کرتی ہے پھیلائے ہوئے کو جلدی وعدے کے ساتھ، اور تقاضا کرتی ہے ایسی رضامندی کا جس میں ناراضگی نہیں ہے، فوقیت رکھتی ہے ابن موتی کی الفیہ پر، اور ابن موتی سبقت لے جانے کے ساتھ جمع کرنے والے ہیں فضیلت کو، اور اکٹھا کرنے والے ہیں میری اچھی تعریف کو، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے ان کے ساتھ وافر ہدایہ کے ساتھ میرے اور ان کے لیے آخرت کے درجات میں۔
عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ ہم نے کر دیا ہے، اس کے بعد اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلا شعر ہے، کہا محمد نے جو کہ مالک کے بیٹے ہیں۔ یہ وہی حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے الفیہ ابن مالک تحریر کی ہے، تو اپنے متعلق کی وہ ذکر کر رہے ہیں کہ میں یہ والی بات کہہ رہا ہوں۔ کیا بات کہہ رہا ہوں وہ آگے ساری ذکر کی گئی ہے، تو یہ تو ہو جائے گا قول، باقی اس سارے قول کا یہ یہاں تک مقولہ ہے۔ احمد، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے رب اللہ کی تعریف کرتا ہوں، خیر مالکن، جو بہترین مالک ہے۔ دیکھیں عارضی ملکیت دنیا میں دوسروں کی بھی ہوتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں چیز کا مالک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملکیت وہ حقیقی ملکیت ہے، عارضی ملکیت اس حقیقی ملکیت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اسی کو حضرت ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا جو کہ بہترین مالک ہے۔ اس کے بعد آگے ذکر کیا، مصلیًا علی النبی المصطفیٰ، اس حال میں کہ میں درود و سلام پیش کرنے والا ہوں، درود و سلام میں پڑھنے والا ہوں نبی مصطفیٰ پر، اس نبی پر جو کہ چنے ہوئے ہیں، وآلہ المستکملین شرفا، اور ان کی اس آل پر جو کہ مکمل کرنے والے ہیں بزرگی کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو آلہ میں ہی ضمیر ہے یہ نبی مصطفیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر بھی میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں جو کہ مکمل کرنے والے ہیں الشرفا، بزرگی کو۔ اس کے بعد آگے فرمایا وَأَسْتَعِينُ اللَّهَ فِي الْفِيَّةِ، اور میں اللہ کی مدد طلب کرنے والا ہوں الفیہ میں۔ یہ وہی الفیہ ہے جو کہ حضرت نے 1000 شعروں کے اوپر لکھی ہے جس میں نحو کے مسائل جمع ہیں۔ مقاصد النحو بہا محویہ، نحو کے جو مقصودی مسائل ہیں، ایک ہوتے ہیں جو ضمنی مسائل ہوتے ہیں، کسی اور فن سے ان کا تعلق ہوتا ہے لیکن نحو کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے، وہ مسائل نہیں، ایک وہ مسائل جو کہ خاص طور پر نحو کے ہی مسائل ہیں، تو یہی حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر نحو کے جو اہم مقصودی مسائل ہیں بہا محویہ، وہ اس کے اندر جمع کیے گئے ہیں۔ اگلا شعر دیکھیں، تقرب الاقصی بلفظ موجز، دور والے معنی کو قریب کرنے والی ہے مختصر لفظ کے ساتھ۔ تو دیکھیں اس میں دو صفات بیان کی گئی ہیں، ایک اس میں صفت یہ بیان کی گئی اس کے مختصر الفاظ ہے، بہت لمبی طویل کتاب یہ نہیں لکھی گئی ہے، ایک بات تو یہ، اور دوسری بات یہ اقصی، دور والا معنی، کچھ ایسے معنی جو کہ فہم سے دور ہیں، سمجھنے سے دور ہیں، حضرت ایسا ایک مختصر لفظ لے کر آتے ہیں کہ وہ دور والا معنی قریب ہو جاتا ہے، مطلب بآسانی سمجھ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَتَبْسُطُ الْبَذْلَ بِوَادٍ مُنْجَزٍ، پھیلاتی ہے اپنے دیے ہوئے کو، البذل کا مطلب دیا ہوا، تبسط پھیلاتی ہے، وعد ایسا وعدہ، منجز جو کہ فوری پورا ہونے والا ہے، مطلب یہ کہ جو حضرت نے نحو کے مسائل سمجھانے ہیں اس کو فوراً سمجھا دیتی ہے، خوب سخاوت کرتی ہے، جو کہ اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے وہ نحو کے مسائل کو بآسانی سمجھ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ذکر کر دے کہ یہ والا مسئلہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا اور وہ بات پھر آئے ہی نہ، ایسا نہیں ہے، جو وعدہ کرتے ہیں، جو مسئلہ سمجھانے کا وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا بھی کر دیتے ہیں اور وہ مسئلہ انسان کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے، تو یہ مسائل کے سمجھانے میں یہ والی کتاب خوب سخاوت کرتی ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں وَتَقْتَضِي رِضًا بِغَيْرِ سُخْطٍ، اور یہ والی کتاب تقاضا کرتی ہے اللہ کی ایسی رضامندی کا جس میں ناراضگی نہیں ہے، تو چونکہ اس سے آپ نحو سیکھتے ہیں، اس کتاب میں نحو کے مسائل ہیں، جب آپ نحو کے مسائل سیکھ لیں گے تو قرآن و سنت کو سمجھنے میں اس سے مدد ملے گی، مدد حاصل ہوگی، جب مدد حاصل ہوگی تو پھر قرآن مجید پڑھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے اللہ کی رضا نصیب ہوگی، اور اللہ کی رضا ایسی حاصل ہوگی بغیر سخط، جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا فائقۃ الفیۃ ابن موطن، ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بھی ایک الفیہ کتاب لکھی تھی جس میں نحو کے مسائل جمع تھے، لیکن جو حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو الفیہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کی درجہ اور فوقیت وہ ابن موتی کی کتاب سے زیادہ ہے، اس کتاب کا درجہ ان کی کتاب سے زیادہ ہے، مرتبہ ان کی کتاب سے زیادہ ہے، تو یہی فرمایا کہ فائقۃ، یہ کتاب فوقیت رکھتی ہے، یہی کون سی کتاب؟ الفیہ ابن مالک، کس پر فوقیت رکھتی ہے؟ الفیہ ابن موتی پر۔ وَهُوَ بِسَبْقٍ حَائِزٌ تَفْضِيلًا، اور ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ پہلے ہونے کی وجہ سے جمع کرنے والے ہیں فضیلت کو، کیونکہ ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا جو زمانہ ہے وہ محمد ابن مالک کے زمانے سے پہلے ہے، تو وہ چونکہ پہلے زمانے کے اندر ہیں، ان کے زمانے میں جب کتاب لکھی گئی تو اس زمانے والوں نے فائدہ حاصل کیا، پھر بعد میں آنے والوں نے فائدہ حاصل کیا، اور اس کے بعد میں آنے والوں نے فائدہ حاصل کیا، تو زمانہ پہلے ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ فضیلت حاصل ہے ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو، تو یہی فرمایا کہ ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ کو زمانہ مقدم ہونے کی وجہ سے وہ فضیلت کو جمع کرنے والے ہیں۔
اور اسی طرح مستوجباً ثنائی الجمیلہ، ثنا تعریف، یا ضمیر متکلم کے لیے، میری تعریف، الجمیلہ اچھی تعریف، مستوجباً وہ جمع کرنے والے ہیں، مستحق ہیں میری اچھی تعریف کے، یعنی میں ابن موتی کی کوئی برائی نہیں کر رہا بلکہ ابن موتی کی میں اچھائی اور خوبی ہی بیان کروں گا۔ انہوں نے نحو میں ایک کتاب لکھی ہے الفیہ۔ اس کے بعد آگے حضرت نے فرمایا واللہ یقضی، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے بہ باتٍ وافرہ، مکمل عطیوں کے ساتھ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بھرپور ان کو بھی فائدہ پہنچائے اور مجھے بھی فائدہ پہنچائے، لی میرے لیے، وَلَہُ ان کے لیے، فی درجات الآخرہ آخرت کے درجات میں۔ تو یہاں تک حضرت نے ایک اللہ کی تعریف کر لی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود و سلام پیش کر دیا۔ اس کے بعد الفیہ کے بارے میں مختصر بتا دیا کہ الفیہ کی یہ تعریف ہے کہ اس میں نحو کے مقصودی مضامین جمع ہیں، اس کے الفاظ مختصر ہیں اور یہ معنی کو قریب کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت نے یہ فرمایا کہ جو میری الفیہ ہے یہ الفیہ ابن موتی کی کتاب پر فوقیت رکھتی ہے، اور ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا مقام اور مرتبہ بلند ہے کیونکہ وہ میرے سے پہلے زمانے کے ہیں۔ یہاں تک یہ ساری مکمل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، لیکن اصل کتاب ہم بعد میں شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اس کتاب سے متعلق جو ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہم انشاءاللہ اس کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ پہلے شعر میں جو صفت کو موصوف سے قطع کیا گیا ہے، الگ کیا گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ جو اوپر والا تھا یہ تو الفیہ کا شعر تھا پہلا، قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک۔ یہاں سے نیچے سے اصل جو ابن عقیل کی شرح ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ اب عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ وصلاۃہ وسلامہ علی من لا نبی بعدہ۔ نمبر 1، قال فعل ماض محمد فاعل هو مبتدا، ابن خبر المبتدا مالک مضاف الیہ، وکان حق ابن ان یکون نعتا لمحمد ولکنہ قطعہ عنہ وجعلہ خبرا لضمیرہ، والاصل ان ذلك انما یجوز اذا کان المنعوت معلوما بدون النعت حقیقتا او ادعاء۔ عبارت پڑھ دیا، اب اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ اکیلے کے لیے ہیں اور صلاۃ و سلام ہو ایسی ذات پر جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قالا یہ فعل ماضی ہے، محمد اس کا فاعل ہے، ہوا مبتدا ہے اور ابن یہ مبتدا کی خبر ہے، مالک مضاف الیہ ہے۔ اور حق تو یہ تھا کہ ابن کو محمد کی صفت بناتے، لیکن اس کو محمد سے الگ کر دیا ہے اور اس کو خبر بنایا ہے اس کی ضمیر کے لیے۔ اور اصل یہ ہے کہ ایسا کرنا اس وقت جائز ہے جب کہ منعوت یعنی موصوف معلوم ہو صفت کے بغیر بھی، حقیقتاً معلوم ہو یا پھر دعویٰ کرتے ہوئے معلوم ہو۔ عبارت ہم نے پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا، اب اس کی تشریح دیکھ لیں۔ دیکھیے جو پہلا شعر تھا اس میں ایک چیز بتا رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ کالا میں، کالا یہ فعل ماضی ہے، کالا یقولو اس کا باب ہے، اور جو محمد ہے یہ اس کالا کا فاعل ہے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ ہوا ضمیر یہ مبتدا ہے، ابن مضاف ہے، مالک مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر پھر اس ہوا مبتدا کی خبر بن رہی ہے۔ یہ دوسری بات بیان کی، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہوا مبتدا ہے اور ابن یہ مبتدا کی خبر ہے، یہ ہوا مبتدا کی ابن خبر ہے، اور جو مالک ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مطلب یہ ہوگا ابن کو آپ نے مضاف بنانا ہے، مالک کو آپ نے مضاف الیہ بنانا ہے۔ اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ ہونا اصل میں یہ چاہیے تھا کہ محمد کو موصوف بناتے اور ابن مالک کو اس موصوف کی صفت بناتے، کیونکہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کی وضاحت کرتی ہے، اور ابن مالک یہ محمد موصوف کی وضاحت کر رہی ہے کہ ہر محمد اس سے مراد نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ابن مالک ہے۔ تو پھر اس کو صفت بنانا چاہیے تھا، لیکن حضرت نے ایسا نہیں کیا، اس کو صفت نہیں بنایا بلکہ اس کو صفت بنانے سے کاٹ کے درمیان میں ہوا ضمیر مبتدا لے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو اس مبتدا کی خبر بنایا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ پہلے آپ یہ اعتراض سن لیں، وکان حق کو کہہ رہے ہیں، حق تو یہ تھا کہ ابن ان یکون نعتا لمحمد، کہ جو ابن ہے اس کو آپ اس محمد کی نعت یعنی صفت بناتے، ولکنہ قطعہ عنہ، لیکن حضرت نے قطعہ کاٹ دیا ہے اس کو اس سے۔ اب اس کو ذرا سمجھ لیں، ولکنہ یہ جو کنہ میں ہو ضمیر ہے یہ ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ مصنف کی طرف لوٹ رہی ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس سے کاٹ دیے۔ کس کو کس سے کاٹ دیے؟
कताहु काट दिया है उसको, किसको? इब्न को काट दिया है, उससे काट दिया है। किस से काट दिया है? इस मोहम्मद से काट दिया है। तो कताहु में जो हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर लौट रही है इस इब्न की तरफ, और अनहु में जो हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर लौट रही है इस मोहम्मद की तरफ। वजअलहु खबरन लिज़मीरिही, और बनाया है उसको खबर उसकी ज़मीर के लिए। किसको खबर बनाया ज़मीर के लिए? जाअला में जो हुआ ज़मीर फ़ाइल है, ये फ़ाइल लौट रही है मुसन्निफ़ की तरफ, मुसन्निफ़ ने बनाया है, उसको बनाया है। किसको बनाया है? ये जो हु ज़मीर है, ये हु ज़मीर लौट रही है इसी इब्न की तरफ, मुसन्निफ़ ने इब्न को बनाया है। क्या बनाया है? खबर बनाया है लिज़मीरिही, उसकी ज़मीर के लिए। किसकी ज़मीर के लिए? इस मोहम्मद की ज़मीर के लिए, क्योंकि जो हुआ ज़मीर है वो मोहम्मद की तरफ लौट रही है, तो हज़रत ने इस इब्न को इस हुआ ज़मीर मुब्तदा की खबर बनाया है। ये तो बता दिया कि हक तो ये होना चाहिए था कि आप इसको मौसूफ की सिफत बना दें, लेकिन हज़रत ने मौसूफ की सिफत नहीं बनाया बल्कि मुब्तदा की खबर बनाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आगे बता रहे हैं। वल अस्लु से वजह बता रहे हैं। देखिए वजह उसकी ये है कि जब मौसूफ के अंदर ना एक इबहाम होता है और सिफत से उस इबहाम की वजाहत होती है। एक इबहाम जब क्लियर हो जाता है सिफत से, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मौसूफ सिफत के बगैर ही वाज़ेह होता है, सिफत के बगैर ही मालूम होता है। तो अगर ऐसा हो कि मौसूफ सिफत के बगैर ही वाज़ेह हो, रोशन हो, उसको सिफत की कोई ख़ास ज़रूरत ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में सिफत को उस मौसूफ की सिफत बनाना ये ज़रूरी नहीं होता, बल्कि आप उसको अलहदा मुब्तदा की खबर भी बना सकते हैं। तो यही हज़रत ने फरमाया वल अस्लु, असल बात ये है, अन्ना ज़ालिका इन्नमा यजूज़ु, ये वाला करना उस वक़्त जायज़ है। क्या करना उस वक़्त जायज़ है? कि आप सिफत को मौसूफ से काट कर उसको मुब्तदा की खबर बनाएं। ये उस वक़्त जायज़ है इज़ा कानल मनऊत मालूमन बिदून नाती हकीकतन अव इद्दियान, जबकि मनऊत कहते हैं मौसूफ को, जबकि मौसूफ मालूम हो, सिफत के बगैर ही मालूम हो, चाहे हकीकतन उससे वाज़ेह हो, अब इद्दियान या हकीकतन तो मालूम नहीं था, लेकिन हमारा एक दावा है कि मौसूफ को सिफत की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिफत के बगैर ही वाज़ेह और रोशन और मालूम है। तो इस वजह से हज़रत ने इब्न को इस मोहम्मद मौसूफ की सिफत नहीं बनाया, बल्कि इसको हुआ मुब्तदा की खबर बनाया है। ये एक बात हो चुकी है। अब उसके बाद इसके अंदर आगे एक और मज़ीद बात है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरह इब्न अकील के पहले बाब खुतबा के सबक नंबर 4 में खुश आमदीद। आज के इस सबक में हम ये पढ़ेंगे कि सिफत के आमिल को कब जिक्र किया जाएगा और कब हज़फ किया जाएगा। सबसे पहले आप इबारत देख लें, फिर हम इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा करेंगे और आखिर में इसकी तशरीह करेंगे। कमानल असला अन्नहु इज़ा कुतिया नातु अन इत्तिबाइही लिमनऊतिही फी इअराबिही युनज़रु फी दाई इलैही फ़इन काना नातु लिमदहि नौ ज़म्मिन वजब हज़्फ़ुल आमिली व इन काना लिगैरि ज़ालिका जाज़ हज़्फ़ुल आमिली व ज़िक्रुहु वल जुमलतु हुना वहिय क़ौलुहु हुवा इब्नु मालिकिन लैसत लिल मदहि वला लिज़्ज़म्मी बल हिय लिल बयानी फ़यजूज़ु ज़िक्रुल आमिली व हुवल मुब्तदा व इज़ा फ़ला गुबारा अला इबारतिन नाज़िमी हैसु ज़करल आमिला व हुवल मुब्तदा वल जुमलतु मिनल मुब्तदाइ वल ख़बरी ला महल्ल लहा मिनल इअराबी मुअतरिज़तुन बैनल क़ौली व मक़ूलिही। इबारत पढ़ दी है, इसका तर्जुमा देख लें, फिर आखिर में इसकी तशरीह करते हैं। जैसा कि असल ये है कि जब नात को सिफत को अलग कर दिया जाए उसके ताबे से, उसके मनऊत के इराब में, उसके मौसूफ के इराब में, तो देखा जाएगा उसकी दावत देने वाले की तरफ, उसकी तरफ। अगर तो सिफत हो तारीफ़ की या मुज़म्मत की तो वाजिब है आमिल का हज़फ करना, और अगर इसके अलावा कोई सिफत है तो जायज़ है आमिल का हज़फ करना और उसको ज़िक्र करना। और जुमला यहाँ पर, और वो ये वाला जुमला है, हुवा इब्नु मालिकिन, मदह के लिए भी नहीं है और ना ही मुज़म्मत के लिए है, बल्कि वो तो बयान के लिए है। लिहाजा जायज़ है आमिल का ज़िक्र करना, और वो हुआ मुब्तदा है, और इस वक़्त नाज़िम की इबारत पर कोई गुबार नहीं है। इस तरह के उन्होंने आमिल को ज़िक्र किया है और वो मुब्तदा है, और जुमला मुब्तदा और ख़बर का इसका इराब में से कोई महल नहीं है, बल्कि ये तो जुमला मोतरिज़ा है कौल और उसके मक़ूले के दरमियान। इबारत पढ़ दी है, तर्जुमा कर दिया है, अब करते हैं इसकी तशरीह की तरफ। तशरीह से पहले आप इसका माक़बल से रब्त देख लें, इसका माक़बल से रब्त क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अल्फ़े इब्न मालिक का पहला शेर है, क़ाला मुहम्मदुन हुवा इब्नु मालिकिन अहमद रब्बी अल्लाह खैरा मालिकिन, इसकी तशरीह की जा रही है। और पिछले सबक के अंदर हमने ये पढ़ा था कि काला फ़ेल था, मोहम्मद इसका फ़ाइल था, और इब्न मालिक इस मोहम्मद की सिफ़त थी। लेकिन हुआ ये कि इस सिफ़त को मौसूफ़ से अलग करके इसको मुब्तदा की खबर बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ये वजह हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर मौसूफ़ ऐसा हो जो सिफ़त के बगैर ही वाज़ेह हो, तो फिर सिफ़त को उस मौसूफ़ की सिफ़त बनाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप उसको उससे अलग करके भी ज़िक्र कर सकते हैं। तो ये तो पहले सबक के अंदर गुजर चुकी थी बात।
اب یہاں پر اس سبق میں یہ والی بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ نے صفت کو موصوف سے الگ کر دیا، دیکھیں جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے، جو موصوف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا اعراب ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے صفت کو موصوف سے الگ کر دیا تو اب صفت کے اوپر جو آپ نے اعراب پڑھنا ہے، رفع پڑھنا ہے، نصب پڑھنا ہے، جر پڑھنا ہے، جو بھی اعراب آپ نے پڑھنا ہے، تو اب عامل کو دیکھیں اس کا عامل کون ہے۔ پھر اس کے عامل کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت میں تو عامل کو ذکر کرنا واجب ہے، لازم اور ضروری ہے، وہ اس وقت ہے کہ جب کوئی صفت تعریف کی صفت ہو یا مذمت کی صفت ہو، تو پھر اس کے عامل کو حذف کرنا یہ واجب ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور صفت ہے تو آپ کو اختیار ہوتا ہے، چاہے آپ عامل کو ذکر کر دیں، چاہے آپ عامل کو حذف کر دیں، اور یہاں پر جو صفت ہے وہ نہ تو تعریف کی ہے نہ ہی مذمت کی ہے، لہذا آپ کو اختیار تھا تو ناظم نے بھی اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اس کے عامل ہوا مبتدا کو ذکر کر دیا ہے۔ عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو مزید حل کر لیں گے۔ یہی فرمایا کما ان الاصل، جیسا کہ اصل یہ ہے کہ جب صفت کو اپنے منعوت کی اتباع سے الگ کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، فی اعرابی اس کے اعراب میں، یعنی کہ جو منعوت کا موصوف کا اعراب ہے صفت کا اعراب وہی ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے صفت کو اس موصوف کی اتباع کرنے سے الگ کر دیا ہے تو اب کیا کیا جائے گا، ینظر فی الداعی الیہ، دیکھا جائے گا اس کی دعوت دینے والے کی طرف، یعنی اس کے اوپر جو اعراب آپ پڑھ رہے ہیں اس اعراب کو دعوت دینے والا کون ہے، مطلب اس کا عامل کون ہے۔ فَإِنْ كَانَ نَعْتُ لِمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ، اگر تو صفت مدح کی ہو یا مذمت کی ہو، وجب حذف العامل، تو پھر اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِ ذَلِكَ، اور اگر جو صفت ہے وہ نہ تو مذمت کی ہے اور نہ ہی مدح کی ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے، پھر جاز حذف العامل وذکرہ، تو عامل کا حذف کرنا بھی جائز ہے اور عامل کا ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آگے حضرت فرمایا والجملۃ ہنا وہی قولہ هو ابن مالک، جملہ یہاں پر کون سا جملہ، یہ هو ابن مالک۔ اب یہاں پہ جو ابن مالک ہے یہ محمد کی تعریف کرنے کے لیے نہیں آ رہا، یا یہ محمد کی مذمت کرنے کے لیے نہیں آ رہا، بلکہ یہاں پر یہ جملہ ابن مالک اس محمد کی وضاحت اور بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس کی مزید توضیح کے لیے آ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ صفت نہ تو مذمت کے لیے ہے نہ ہی مدح کے لیے، جب مذمت اور مدح کے لیے نہیں ہے تو عامل کو آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں، تو لہذا حضرت نے بھی یہی کیا کہ ہوا جو عامل تھا اس کو ذکر کر دیا۔ یہی فرما رہے ہیں کہ یہاں پہ صفت ابن مالک مدح کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی مذمت کے لیے ہے، بلکہ وہ تو بیان یعنی وضاحت کے لیے ہے، لہذا عامل کو ذکر کرنا بھی جائز ہے۔ کون سا عامل، وہ ہوا ہے جو کہ یہاں پر ہم نے مبتدا بنایا تھا، یہ ہوا۔ وَإِذًا فَلَا غُبَارَ عَلَىٰ عِبَارَةِ النَّاظِمِ، اس وقت ناظم کی عبارت پر کوئی غبار نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ناظم کون، جنہوں نے نظم لکھی ہے، اشعار لکھے ہیں، الف ابن مالک، حضرت ابن مالک جنہوں نے الف لکھے، اس سے ناظم سے مراد وہ ہیں۔ حیث ذکر العامل، اس طرح کہ انہوں نے عامل کو ذکر کیا، کون سا عامل ہے، یہ ہوا مبتدا عامل کو ذکر کیا ہے، وہ ہوا مبتدا ہے۔ یہاں تک یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا، اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ صفت اگر مذمت کے لیے یا تعریف کے لیے ہے تو پھر عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اگر اس کے علاوہ کے لیے ہے تو آپ عامل کو ذکر اور حذف دونوں کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ابن مالک نہ مذمت کے لیے ہے نہ ہی تعریف کے لیے ہے، اس لیے حضرت نے ہوا مبتدا کو ذکر کر دیا ہے، عامل کو ذکر کر دیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ تھا، ایک مسئلہ یہاں پر اور ہے۔ آگے حضرت دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو پورا پہلا جملہ ہے قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک، یہ قول اور مقولہ ہے۔ کالا محمد یہ قول ہے، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے، وہ یہ ہے احمد ربی اللہ خیر مالک، یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ یہ جو کہنا ہوا ابن مالکن، یہ اس قول اور مقولہ کے درمیان ایک جملہ معترضہ ہے، اس کا اس پورے جملے کے اعراب کے ساتھ اعرابی حیثیت سے، ترکیبی حیثیت سے کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کی جب آپ ترکیب کریں گے تو ترکیب بھی آپ الگ کریں گے، اس کا آپ اعراب پڑھیں گے تو اعراب بھی آپ الگ پڑھیں گے۔ یہی فرمایا والجملۃ من المبتدا والخبر، یہ جو جملہ ہے ہوا مبتدا ابن مالک، اس مبتدا کی خبر، لا محل لها من الاعراب، اس کا اس پورے جملے کے اعراب سے کوئی محل نہیں ہے، کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ معترضۃ بین القول و مقولہ، یہ تو ایک جملہ معترضہ ہے قول اور مقولے کے درمیان۔ قول یہ ہے قال محمد، مقولہ یہ ہے احمد ربی اللہ خیر مالک، یہ اس مقولہ ہے۔ اس قول اور مقولے کے درمیان یہ ایک جملہ معترضہ ہے جس کا اپنا الگ مستقل اعراب ہے۔ یہاں تک اس پورے شعر کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا ہے، احمد ربی اللہ خیر مالکن۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم احمد ربی اس عبارت کی ترکیب پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ہم ترجمہ کریں گے اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے۔ احمد فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ وجوبا تقدیرہ انا
ربی منصوب علی التعظیمی و علامت نصبہ فتحۃ مقدرۃ علی ما قبل یا المتکلم منع من ظہورها اشتغال آخر الکلمۃ بحرکت المناسبۃ رب مضاف و یا المتکلم مضاف الیہ مبنی علی السکون فی محل جر اللہ عطف بیان لرب او بدل منہ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ۔ عبارت پڑھ دی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف اور پھر ہم کریں گے اس کی تشریح۔ احمد یہ فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ضمیر ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر۔ تقدیر عبارت ہے انا۔ ربی یہ منصوب ہے تعظیم کی وجہ سے اور اس کے منصوب ہونے کی علامت فتح ہے جو کہ چھپا ہوا ہے، وہ فتح جو کہ یا متکلم سے پہلے ہے، اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا ہے کلمے کے آخر کے مشتغل ہونے نے اس کی مناسب حرکت کے ساتھ۔ رب مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون ہے، جر کے محل میں ہے۔ اللہ یہ عطف بیان ہے رب کے لیے یا اس سے بدل ہے، منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے پہلے ہم نے جو پہلا شعر کا پہلا حصہ تھا قال محمد هو ابن مالک، گزشتہ 2-3 سبقوں کے اندر ہم نے پہلے حصے کو کور کر لیا تھا، اس کی مکمل ہم نے تشریح سمجھ لی تھی، اس کی جو ترکیبی عبارت تھی وہ پڑھ لی تھی، جو اشکالات تھے وہ ہم نے حل کر لیے تھے۔ یہاں سے اسی شعر کا دوسرا حصہ شروع کیا جا رہا ہے، احمد ربی اللہ خیر مالک۔ حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے بارے میں بتائیں گے، یہ کون سا لفظ ہے، اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے احمدو۔ یہ احمدو کے متعلق بتا رہے ہیں فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور آگے فرمایا کہ اس کا فاعل جو ہے، اس کا فاعل ربی اللہ خیر مالک، اس کا فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا فاعل انا ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، مستتر فیہ، اس میں چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر، کیونکہ جو فعل متکلم کا واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس میں انا ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اس کا فاعل آگے اسم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع میں، اس میں نحن ضمیر ہی فاعل ہوتی ہے، اس کا فاعل بھی آگے لفظوں کے اندر مذکور نہیں ہوتا ہے۔ تقدیر عبارت کیا تھا؟ تقدیر عبارت اصل عبارت یہ تھی انا احمد، انا میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ آگے فرمایا ربی منصوب علی التعظیم، یہ ربی یہ اس احمد کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور مفعول ہونے میں کچھ حیثیات ہوتی ہیں، تو یہاں پر مفعول کی جو حیثیت ہے وہ عظمت ہے، عظمت تعظیم کی وجہ سے اس کو ہم نے احمد کا مفعول بنایا ہے، تو یہی فرمایا کہ منصوب ہے تعظیم ہونے کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر پھر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو منصوب بنایا ہے تو منصوب پر تو نصب یعنی فتح آتا ہے، اس کے اوپر تو فتح نہیں آ رہا ہے، اس کا فتح کہاں ہے؟ اسی اشکال کا آگے حضرت جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ فَتْحَةٌ مُقَدَّرَةٌ، اس کے منصوب ہونے کی علامت فتح ہی ہے، لیکن فتح لفظوں کے اندر موجود نہیں ہے، فتح ظاہرہ نہیں ہے بلکہ فتح مقدرہ ہے، فتح چھپا ہوا ہے علامہ قبل یا المتکلم، اس یا متکلم سے پہلے پر، با پر۔ اب کیا مطلب ہے؟ دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے اس میں رب اور دوسری ہے اس میں یا متکلم، تو اصل جو اس میں مفعول ہے وہ رب ہے، یا اصل کے اندر مفعول نہیں ہے، تو اس رب کے اوپر اصل میں فتح تھا، ربا تھا، لیکن یہ جو ربا کا فتح ہے یہ فتح چھپ گیا ہے۔ کیوں چھپ گیا ہے؟ یہ فتح ظاہر نہیں ہوا ہے، ظاہر کیوں نہیں ہوا ہے وہ آگے وجہ بتا رہے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی علامت جو ہے وہ فتح مقدرہ ہے علامہ قبل یا المتکلم، یا متکلم سے پچھلے حرف پر، یہ جو یا متکلم ہے ربی، اس سے پچھلے حرف با پر فتح ہے، منع من ظہورہا، یہ جو فتح ہے یہ ظاہر نہیں ہوا، یہ فتح چھپا ہوا ہے۔ کس نے اس کو ظاہر ہونے سے منع کیا وہ آگے بتا رہے ہیں، اشتغال آخر الکلمۃ بحرکت المناسبۃ، جو آخری کلمہ ہے اس کا مناسب حرکت سے مشغول ہونے کے ساتھ۔ آخر کلمہ کون سا ہے؟ وہ یا ہے، یا چاہتی ہے کہ میرے سے ماقبل جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ آنا چاہیے، اس کے اوپر زیر آنی چاہیے، تو اس لیے ہم نے یا کے مناسب حرکت کسرہ با پر لے آئے ہیں، جس کی وجہ سے جو با کا فتح تھا وہ فتح چھپ گیا ہے، وہ فتح ظاہر نہیں ہوا ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا نے اس فتح کو ظاہر ہونے سے روک دیا ہے، تو یہی فرمایا کہ منع کر دیا اس کے ظاہر ہونے سے۔ کس کو ظاہر ہونے سے؟ اس رب واقع فتح کو ظاہر ہونے سے۔ کس نے منع کیا؟ اشتغال آخر الکلمۃ بحرکت المناسبۃ، آخری کلمہ کے مشغول ہونے نے حرکت مناسبہ کے ساتھ، یعنی یا اس کے مناسب یہ تھی کہ اسے ماقبل کے اوپر کسرہ آئے، جو کسرہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کا فتح ظاہر نہیں ہوا ہے، یہ والی بات ہوگی۔ اس کے بعد آگے بتایا کہ رب یہ مضاف ہے اور یا متکلم یہ مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون فی محل جر، یہ مبنی علی السکون ہے، کیونکہ جتنی بھی ضمیریں ہوتی ہیں وہ مبنی ہوتی ہیں، اور مبنی ہونے کی پھر آگے اقسام ہوتی ہیں، مبنی علی الفتح یعنی مبنی ہو اور اس کے اوپر فتح آئے، مبنی علی الضم مبنی ہو اور اس کے اوپر ضم آئے، مبنی علی الکسر مبنی ہو اور اس کے اوپر کسر آئے،
اور بعض ہوتی ہے مبنی علی السکون، مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اس حرف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آتا۔ جو یا متکلم کی ضمیر ہے یہ مبنی علی السکون ہوتی ہے، یعنی مبنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں آتی، یہ حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ یا متکلم مضاف الیہ ہے، مبنی علی السکون، مبنی علی السکون ہے، مبنی ہے اور یہ حرف ساکن ہے، فی محل جر، جر کے محل میں ہے۔ جر کے محل میں کیا مطلب ہے کہ یہ یہاں پر مجرور واقع ہو رہا ہے، کیونکہ جو مضاف الیہ ہے وہ مجرور ہوتا ہے بعینہ، اسی طرح کہ حرف جر کسی لفظ کے اوپر داخل ہو جائے تو وہ لفظ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ جو ربی ہے یہ محل جر میں ہے، یا ضمیر محل جر میں ہے، کیونکہ یہ رب مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو رہی ہے۔ یہ تو ہو گیا ربی کی وضاحت۔ اس کے بعد آگے ہے لفظ اللہ۔ لفظ اللہ کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ رب کا عطف بیان واقع ہو رہا ہے، اللہ عطف بیان لرب، یہ رب سے عطف بیان واقع ہو رہا ہے، یا پھر آپ یہ کہیں کہ اس سے بدل واقع ہو رہا ہے کہ آپ رب کو، ربی کو مضاف الیہ سے مل کر اس کو مبدل منہ بنا دیں اور اللہ کو اس سے بدل بنا دیں، تو یہ بدل الکل بنے گا، یعنی جو مبدل منہ ہے وہ ہی بدل ہے، کیونکہ بدل کی آپ کو معلوم ہے 4 قسمیں ہیں، تو یہ اسے بدل الکل ہے، یا اسے بدل واقع ہو رہا ہے۔ منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ، اور اس کے اوپر نصب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ، کیونکہ اس کو ربی اللہ پڑھا جاتے ہیں، فتح ہوتا ہے اور فتح بھی اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اس کے بعد آگے 2 لفظ رہ گئے ہیں، خیر مالک۔ عبارت دیکھ لیں، اس کے بعد ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ خیر منصوب بعامل محذوف وجوبا تقدیرہ امدہ، وقیل حال لازمۃ، وخیر مضاف ومالک مضاف الیہ، والجملۃ من احمد وفاعلہ وما تعلق به من المعمولات فی محل نصب مفعول به لقال ویقال لها مقول القول۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھ لیں، پھر اس میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ خیرہ منصوب ہے عامل محذوف کی وجہ سے وجوبی طور پر، تقدیر عبارت ہے امدہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ حال لازمہ ہے، اور خیر مضاف ہے اور مالک مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جملہ احمدو سے اور اس کا فاعل اور جو اس کے متعلقات ہیں معمولات میں سے، یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے، مفعول بھی بن رہے ہیں قال کے لیے، اور اس کو قول کا مقولہ بھی کہا جاتا ہے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ پڑھ لیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں تک ہو گیا تھا احمد ربی اللہ خیرہ مالکن، یہ والا جملہ رہتا تھا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ خیرہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ بتائی کہ خیرہ منصوب ہے، اس کے اوپر نصب آ رہا ہے۔ اب اس کے اوپر نصب کیوں آ رہا ہے، نصب دینے والا عامل کون ہے، وہ بتایا کہ اس کا عامل محذوف ہے وجوبی طور پر۔ اصل میں یہ تھا امدہ خیرہ مالکن، میں تعریف کرتا ہوں بہترین مالک کی یا سب سے اچھے مالک کی، تو امدہ فعل تھا جس کا یہ خیرہ مفعول واقع ہو رہا ہے، اور وجوبی طور پر اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے۔ یہی فرمایا وجوبی طور پر اس کے فعل کو حذف کر دیا گیا، تقدیری عبارت ہے امدہ، وکیل حال لازمۃ، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ حال لازمہ ہے۔ کیا مطلب حال لازمہ کا، کہ احمد یہ فعل ہے اور اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، وہ بنے گا ذوالحال، اور یہ جو خیرہ مالک ہے یہ اس سے بنے گا حال۔ مطلب یہ کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس حال میں کہ وہ اللہ بہترین مالک ہے، تو ایک قول اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے، لیکن بہتر قول یہی ہے کہ یہ جو خیرہ مالک ہے یہ مفعول واقع ہو رہا ہے فعل محذوف کا۔ آگے یہ بتایا کہ خیر مضاف ہے اور مالک مضاف الیہ، خیر مضاف مالک مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ امدہ فعل کا مفعول واقع ہوگا، اور امدہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر پھر یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے، مفعول بھی بنے گا۔ کس کا مفعول بھی بنے گا، قال کا مفعول بھی بنے گا۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا قال محمد هو ابن مالک، یہ محمد هو ابن مالک یہ تو بن جائے گا اس قال کا فاعل، اور احمد ربی اللہ خیر مالکن یہ پورا جملہ جو ہے یہ اس قال کا مفعول واقع ہوگا۔ تو یہ فرمایا کہ جو پورا جملہ ہے احمدو سے لے کے، احمدو اس کا فاعل، ربی اللہ یہ اس کا مفعول، پھر خیر مالک یہ مفعول، یہ پورا جملہ اپنا فاعل اور اس کے جو متعلق معمولات میں سے ہیں۔ معمولات کون سے، یہ خیر مالک یہ معمول ہے، اس کا عامل کون ہے، اس کا عامل امدہ فعل ہے۔ تو یہ پورا جملہ احمدو سے لے کے یہاں تک فاعل اور اس کے متعلقات میں سے جتنے معمولات ہیں سارے کے سارے فی محل نصب، یہ منصوب ہونے کے محل میں ہے، مفعول بھی واقع ہو رہے ہیں حقیقت میں کالا کے لیے۔ کون سے کالا کے لیے، یہ والا کالا جو شعر کے سب سے شروع والے حصے کے اندر کالا آ رہا ہے، اس کالا کے لیے یہ پورا جملہ مفعول واقع ہو رہا ہے۔ وَيُقَالُ لَهَا مقول القول، اور اس کو قول کا مقولہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی قال محمد هو ابن مالک یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کون سا ہے، کون سی بات محمد ابن مالک نے کہی ہے،
وہ مقولہ شعر کے اگلے حصے کے اندر ذکر کیا گیا ہے، احمد ربی اللہ خیر مالک، تو ہم یہ کہیں گے کہ احمد ربی اللہ خیر مالک یہ اس قول کا مقولہ ہے۔ یہاں تک جو پہلا شعر ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا شعر شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے مصلین، یہ حال مقدرہ ہے۔ حال مقدرہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور اس پورے جملے کی کیا ترکیب ہے۔ سب سے پہلے اب عبارت دیکھ لیں، پھر ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور آخر میں ہم اس کی تشریح کریں گے۔ مصلین حال مقدرۃ ومعنی کونہا مقدرۃ انہا تحدث فیما بعد وذلک لأنہ لا یصلی علی النبی صلوات اللہ علیہ فی وقت حمدہ للہ وانما تقع منہ الصلاة بعد الانتہاء من الحمد وصاحبها الضمیر المستتر وجوبا فی احمد علی النبی جار مجرور متعلق بالحال المصطفى نعت للنبی وهو مجرور بکسرۃ مقدرۃ علی الالف منع من ظہورها التعذر۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر تشریح کرتے ہیں۔ مصلین یہ حال مقدرہ ہے، اور حال مقدرہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد، اور یہ اس لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ ان پر صلاۃ نہیں بھیجی جا سکتی اس وقت میں جس وقت اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ صلاۃ تو واقعہ ہوگی حمد سے فارغ ہونے کے بعد یا حمد کے مکمل ہونے کے بعد، اور اس کا ساتھی وہ ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر احمد میں۔ علی النبی یہ جار مجرور ہے، متعلق ہے حال کے ساتھ۔ مصطفیٰ یہ صفت ہے نبی کی، اور یہ مجرور ہے کسرہ مقدرہ کے ساتھ جو کہ الف پر ہے، منع کر دی ہے اس کسرہ کو ظاہر ہونے نے، تعذر نے، ناممکن ہونے نے۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، ترجمہ ہم نے کر لیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ بتائی ہے کہ جو دوسرے شعر کا آغاز ہو رہا ہے مصلین علی النبی المصطفیٰ، یہ جو سب سے پہلے خطبہ ہے، خطبے کا پہلا شعر ہو گیا تھا قال محمد هو ابن مالک احمد ربی اللہ خیر مالک۔ یہاں سے دوسرا شعر شروع ہو رہا ہے مصلین علی النبی المصطفیٰ۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ جو مصلین ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، اور حال بھی حال مقدرہ ہے۔ اب حال مقدرہ کا معنی کیا ہے وہ آگے حضرت نے خود ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بتایا کہ جو مصلین ہے یہ حال واقع ہو رہا ہے، حال مقدرہ ہے۔ وَمَعْنَى كَوْنِهَا مُقَدَّرَةً، حال مقدرہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ حال مقدرہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد۔ دیکھیں، جو حال ہے نا اس کو وہ حالت کو کہتے ہیں کہ فاعل اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کام کرتے وقت فاعل کی جو حالت ہوگی اس کو حال کہا جائے گا۔ یہ اسی طرح مفعول پر جب فعل واقع ہو رہا ہے تو فعل واقع ہوتے وقت مفعول کی جو حالت ہوگی تو اس کو حال کہا جاتا ہے۔ تو جو حال ہوتا ہے وہ ذوالحال کے ساتھ وقت میں اس کا اشتراک ہوتا ہے۔ جس وقت ذوالحال پایا جاتا ہے بالکل اسی وقت ہی حال پایا جاتا ہے۔ لیکن حضرت فرمانے کی جو مصلین ہے، پہلی بات تو یہ کہ یہ احمد سے حال واقع ہو رہا ہے کہ میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جو کہ بہترین مالک ہے، اس حال میں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنے والا ہوں۔ لیکن یہ والا جو حال ہے یہ عام دیگر ذوالحال حال سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ یہ والا حال ذوالحال کے وقت نہیں پایا جا رہا بلکہ ذوالحال کے بعد پایا جا رہا ہے، کیونکہ اگر یہ ذوالحال کے وقت پایا جائے تو مطلب یہ بنے گا کہ میں اللہ کی تعریف کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھی پڑھ رہا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک وقت میں آپ یا تو اللہ کی تعریف کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجیں گے۔ تو حال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اور اس کے بعد والی میری حالت یہ ہے کہ تعریف کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھی بھیج رہا ہوں۔ تو یہ مطلب ہے حال مقدرہ کا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حال مقدرہ ہے۔ حال مقدرہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا حال ذوالحال کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ تحدث فیما بعد، یہ بعد میں واقع ہو رہا ہے۔ کس کے بعد واقع ہو رہا ہے؟ ذوالحال کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ وجہ آگے ذکر کر دی ہے کہ یہ والا حال ذوالحال کے وقت کیوں نہیں پایا جا سکتا، اس کی وجہ آگے ذکر کر دی ہے۔ کیا وجہ ذکر کی ہے؟ وذالک لأنہ، وجہ یہ ہے لا یصلی علی النبی صلوات اللہ علیہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام نہیں بھیجا جا سکتا فی وقت حمدہ للہ، اس حمد کے وقت میں جو اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے وقت یا تو آپ اللہ کی تعریف کریں گے یا پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
صلاۃ والسلام بھیجیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ تعریف کرنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجیں، لیکن ایٹ اے ٹائم بیک وقت دونوں کام یہ مشکل ہے، بلکہ مشکل کیا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہی فرمایا وَإِنَّمَا تَقَعُ مِنْهُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْانْتِهَاءِ مِنَ الْحَمْدِ، جو صلاۃ واقع ہو رہی ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ بعد الانتہائی من الحمد، حمد کے انتہا کے بعد واقع ہو رہی ہے۔ حمد جب کر لی ہے، اللہ کی تعریف جب مکمل ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ وَصَاحِبُهَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتَرُ وُجُوبًا فِي أَحْمَدَ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حال واقع ہو رہا ہے، یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ یہ حال مقدرہ ہے، ذوالحال کے وقت نہیں پایا جا رہا، اس کے بعد پایا جا رہا ہے، لیکن اس کا ذوالحال کون ہے وہ یہاں سے اگلی عبارت میں بتا رہے ہیں کہ جو احمدو میں انا ضمیر ہے وہ اس کا ذوالحال بن رہی ہے۔ صاحب ہوا، اس کا صاحب کا کیا مطلب؟ اس حال کا صاحب، اور حال کا صاحب ذوالحال ہوتا ہے، وہ ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے وجوباً احمدو میں۔ یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں پہلے شعر کے اندر کہ احمدو میں انا ضمیر ہے جو کہ وجوبی طور پر چھپی ہوئی ہے۔ مضارع متکلم کا جو واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے اس میں ہمیشہ انا ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کے فاعل کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا صاحب وہ ضمیر مستتر ہے جو احمدو کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو یہاں تک تو ہو گیا مسلین۔ آگے ہے علی النبی المصطفیٰ۔ دیکھیں یہ جو ہے یہ علی حرف جر ہے، نبی یہ موصوف ہے، مصطفیٰ اس کی صفت ہے۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر علی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ مسلین شبہ فعل کے متعلق ہے۔ اب دیکھیں جو اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، صفت مشبہ ہے، مصدر ہے، یہ شبہ فعل ہوتے ہیں، یعنی ان کا بھی فاعل ہوتا ہے، ان کا مفعول ہوتا ہے، ان کے متعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی چونکہ اسم فاعل کا صیغہ ہے لہذا جار مجرور مل کر اسی جو مسلین ہے اس کے متعلق ہو جائیں گے، جو کہ حال واقع ہو رہا تھا احمدو میں انا ضمیر سے۔ یہی بتایا کہ جار مجرور ہے یہ علی النبی، متعلق ہو رہا ہے حال کے، حال کون سا؟ یہ مسلین ہے، اس حال کے متعلق ہو رہا ہے۔ آگے المصطفیٰ بتایا کہ یہ اسی نبی کی صفت ہے، نبی موصوف اور مصطفیٰ اس کی صفت ہے۔ وَهُوَ مجرور بکثرت مقدرہ، دیکھیں یہ جو النبی یہ مجرور ہے علا کی وجہ سے، جو مجرور لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر جر یعنی کسرہ آتا ہے، تو نبی کے اوپر تو کسرہ واضح ہے علی النبی جی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو صفت ہے اس کا اعراب موصوف کا اعراب جیسا ہوتا ہے، اگر موصوف پر کسرہ ہے تو صفت پر بھی کسرہ آئے گا، اور ہم نے یہاں پہ مصطفیٰ کو نبی موصوف کی صفت بنایا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بھی کسرہ آتا، لیکن الف کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا۔ یہ ایک اصول آپ سمجھ لیں، کیونکہ الف کہتے ہیں اس کو ہیں کہ جس سے پہلے زبر ہو اور وہ خود ساکن ہو، اس کو الف کہا جاتا ہے۔ اب وہ خود ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو کسرے کا آنا تو اس کے اوپر ویسے ہی محال اور ناممکن بات ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اوپر کسرہ تو ہے لیکن کسرہ مقدرہ یعنی کسرہ چھپا ہوا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مجرور ہے کسرہ مقدرہ کی وجہ سے الف پر کسرہ ہے لیکن وہ کسرہ چھپا ہوا ہے۔ منع من ظہورہا، اس کسرہ کو ظاہر ہونے سے منع کس نے کیا؟ التعذر، تعذر نے منع کیا ہے۔ تعذر کا کیا مطلب؟ ناممکن ہونا، کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر الف ہے، الف کہتے ہیں کہ الف ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، اور تو یہاں پر تو کسرہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر کسرہ ہوگا تو وہ الف رہے گا ہی نہیں، تو اس لیے ایک ناممکن بات تھی جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن کسرہ یہاں پہ چھپا ہوا ضرور پایا جاتا ہے۔ تو یہاں تک علی النبی المصطفیٰ یہ عبارت مکمل ہوگی ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ وآلہ المستکملین الشرفہ اس عبارت کو حل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کے پہلے باب خطبہ کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود و سلام سے متعلقہ عبارت کو حل کریں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کریں گے۔ وآلہ الواو عاطفۃ، آل معطوف علی النبی و آل مضاف والہاء مضاف الیہ مبنی علی الکسر فی محل جر۔ المستکملین نعت لآل مجرور بالیاء المکسور ما قبلها المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذکر سالم وفیہ ضمیر مستتر هو فاعلہ۔ الشرف بفتح الشین مفعول به لمستکملین منصوب بالفتحۃ الظاہرۃ والالف للاطلاق۔ عبارت کا ایک حصہ ہم نے پڑھ دیا ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں گے، تشریح کریں گے، جو باقی حصہ ہے وہ ہم اس کے بعد ذکر کریں گے۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نبی کی آل پر، یہ واو عطف کے لیے ہے، آل معطوف ہے نبی پر، اور آل یہ مضاف بن رہا ہے، اور ہا مضاف الیہ ہے، مبنی ہے کسرہ پر جر کے محل میں۔ المستکملین یہ صفت ہے آل کی، مجرور ہے یا کے ساتھ جس کا ماقبل مکسور ہے اور مفتوح ہے اس کا ما بعد، اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور اس میں ضمیر ہے چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے۔
الشرفہ شین کے فتح کے ساتھ ہے، مفعول بہی بن رہا ہے مستکملین کا، منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ، اور اس میں جو الف ہے یہ اطلاق کے لیے ہے، مطلق ہونا بتانے کے لیے ہے۔ عبارت پڑھ دی، ترجمہ کر دیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو دوسرا جملہ ہے وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَ، اس جملے کی وضاحت ہو رہی ہے، جو آلہ ہے یہ لوٹ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ جو آل ہے، یہ پہلی بات تو یہ کہ جو واو ہے، اس واو کا عطف ہو رہا ہے نبی پر، یہی کہا بَالْوَاوُ عَاطِفَةٌ، آل معطوف علی النبی، یہ جو آل کے اوپر واو ہے یہ واو عاطفہ ہے اور اس کا عطف ہو رہا ہے نبی پر، تو مطلب یہ بنے گا کہ نبی چونکہ جر ہو رہا تھا علا کی وجہ سے، تو چونکہ آل کا عطف نبی کے اوپر ہے تو یہ بھی عطف کے واسطے سے یہ بھی مجرور ہوگا علا کی وجہ سے، تو یہ کہا کہ یہ معطوف ہے نبی پر، مطلب یہ کہ آپ نے اس کے اوپر بھی جر پڑھنا ہے۔ اور آگے بتایا آل مضاف ہے اور ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مبنی علی الکسر، یہ جو ہی ضمیر ہوتا ہے مضاف الیہ میں جو ہی ضمیر ہوتی ہے واحد مذکر غائب کی، یہ ہی ضمیر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مبنی ہوتی ہے کسرہ ہونے کی وجہ سے۔ مبنی کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ تمام ضمائریں یہ مبنی ہوتی ہیں، ضمیریں جتنی ہیں وہ تمام کی تمام مبنی ہوتی ہیں، اور اس مبنی میں سے بھی یہ وہ ضمیر ہے جس کے اوپر کسرہ آتا ہے۔ تو یہ بتایا آل مضاف ہے اور ہا مضاف الیہ، ہا کون سی؟ یہ جو ہا ضمیر ہے، یہ ہی ضمیر مضاف الیہ ہے، مبنی علی الکسر، یہ مبنی ہو رہا ہے کسرہ ہونے کی وجہ سے، فی محل جر کے محل میں، تو یہ چونکہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جر کے محل میں ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں المستکملین الشرفہ، یہ جو المستکملین ہے یہ آل کی صفت بن رہا ہے، تو اس کو آپ نے اس ترتیب سے عبارت حل کرنی ہے، آل مضاف اور ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر آپ اس کو بنائیں موصوف، اور المستکملین کو آپ نے بنانا ہے اس موصوف کی صفت۔ یہ بتا رہے ہیں کہ جو المستکملین ہے یہ صفت بن رہی ہے آل کی، مجرور ہے یا کے ساتھ جس کا ماقبل مکسور ہے۔ اس کے اوپر جو حالت ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر حالت جری ہے، یہ کہا کہ آل مجرور ہے، حالت جری کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، جب آل کے اوپر آپ نے جر پڑھ دیا ہے تو مستکملین چونکہ اس آل کی صفت ہے لہذا آپ اس کے اوپر بھی جر پڑھیں گے، تو یہ جو ہے یہ مجرور ہے۔ اگلی بات یہ کی کہ اس کی جو حالت جری ظاہر ہو رہی ہے یا ماقبل مکسور اور مابعد مفتوح کے ساتھ، اب اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ دیکھیں یا سے ماقبل ہے لام اور لام پر کسرہ ہے، یہی انہوں نے کہا یا المکسور ما قبلہا، ایسی یا کے ساتھ حالت جری آ رہی ہے جس کا ماقبل یعنی لام وہ مکسور ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے۔ المفتوح ما بعدہا، وہ یا جس کا ما بعد مفتوح ہے، اس یا کے بعد والا نون ہے جس کے اوپر فتح پڑا گیا ہے تو اس کے اوپر فتح آ رہا ہے، تو اس طرح اس کی حالت جری ظاہر ہو رہی ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے اور آپ کو معلوم ہے جمع مذکر سالم کی حالت نسبی اور حالت جری یا ماقبل مکسور اور مابعد مفتوح کے ساتھ آتی ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر بھی اسی طرح اعراب آیا ہے۔ یہی وہ آگے بتا رہے ہیں لِأَنَّهُ جمع مذکر سالم، یہ جمع مذکر سالم ہے اور جمع مذکر سالم کی حالت جری اسی طرح آتی ہے یا ماقبل مکسور اور یا مابعد مفتوح کے ساتھ۔ وفی ضمیر مستتر هو فاعل، اگلی بات یہ کہ یہ شبہ فعل ہے، اور شبہ فعل میں آپ کو بتا چکا ہوں جس طرح فعل میں فاعل ہوتا ہے، فعل کے متعلقات ہوتے ہیں، شبہ فعل میں بھی بالکل اسی طرح فاعل اور متعلقات ہوتے ہیں، تو یہ بھی چونکہ المستقبلین جمع کا صیغہ ہے اور جمع میں بھی اسم فاعل ہے تو لہذا اس میں بھی اس کا فاعل ہوگا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا فاعل جو ہے یہاں پر وہ ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، تو ہم ضمیر یہاں پہ اس کا فاعل بنے گی، اور الشرفہ یہ اس کا مفعول بھی بنے گا مستکملین کا۔ یہی کہا کہ وفیہ ضمیر المستتر، اس میں ضمیر ہے جو چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل بن رہی ہے مستکملین کا، اور الشرفہ یہ شین کے فتح کے ساتھ ہے، اس میں ایک قرات اور بھی ہے وہ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ الشرفہ شین کے فتح کے ساتھ ہے جو کہ مستکملین کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور یہ منصوب ہے فتح ظاہرہ کے ساتھ، اس کے اوپر نصب ہے کیونکہ آپ کو یہاں پہ فتح لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے، فتح ظاہرہ کے ساتھ اس کے اوپر نصب آ رہا ہے کیونکہ یہ مستکملین کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ والالف للاطلاق، یہ جو الشرفہ کے اوپر جو الف لام داخل ہے، شرفہ نہیں کہا گیا بلکہ الشرفہ کہا گیا، یہ مطلق ہونا بتانے کے لیے۔ دیکھیں شرافت، بزرگی، اس کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے کہ انسان کسی خاص قسم کی وجہ سے شرافت ہو اس کے اندر، کسی خاص حالات میں وہ شریف ہو، عام حالات کے اندر وہ شریف نہ ہو، ایک یہ ہے، اور ایک ہے کہ وہ مطلق ہی علی الاطلاق ہی اس کو شرافت حاصل ہے، تو اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے المطلق اذا اطلق یراد بہ الفرد الکامل،
کہ مطلق کو جب مطلق رکھا جاتا ہے تو اس سے مراد فرد کامل ہوتا ہے، یعنی شرافت کا اعلیٰ اور اونچا درجہ مراد ہوتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ یہاں پہ الف اطلاق کے لیے ہے، مطلب یہ کہ انتہائی کامل درجے کی شرافت ان کو حاصل ہے۔ تو یہ شرفہ میں ہم نے الشرفہ یہ شین کے فتح کے ساتھ ہم نے پڑھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ شین کے اوپر ضمہ بھی پڑھا گیا ہے، وہ کیا عبارت ہے وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ آگے عبارت دیکھ لیں، او بضم شینی ناتن سان للآل مجرور بکسرت مقدرت علی الالف اذ هو مکسور من المدود واصلہ الشرفا جمع شریف کقرما وظرفا وعلما وبخلا ونجبا فی جمع کریم وظریف وعلیم وبخیل ونجیب وعلی هذا الوجہ یکون مفعول قوله المستکملین محذوفا وکأنہ قد قال مصلیا علی الرسول المصطفى وعلی آلہ المستکملین انواع الفضائل الشرفا۔ یہ شین کے ضمہ کے ساتھ یہ دوسری صفت بنے گی آل کی، اور یہ مجرور ہوگی کسرہ مقدرہ کے ساتھ الف پر، اس لیے کہ اس کو مکسور کیا گیا ہے مد سے، اور اصل شرفا کی یہ شریف کی جمع ہے، جیسا کہ قرما، ظرفا، علماء، بخلا، نجبا، کریم، ظریف، علیم، بخیل، نجیب کی جمع ہیں، اور اس وجہ پر یہ مفعول بنے گا المستکملین، قول کا مفعول محذوف ہوگا، تو گویا کہ یہ کہا جائے گا مصلی علی رسول المصطفیٰ وعلی آلہ المستکملین انواع الفضائل الشرفا۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ کر دیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو تھا الشرفہ، اس کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ الشرفہ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس ساری وضاحت ہم نے کر لی ہے، لیکن ایک قول کے مطابق اس کو الشرفا بھی پڑھا گیا ہے، تو شین پر فتح نہیں بلکہ اس کے اوپر ضمہ بھی پڑھا گیا ہے۔ اگر آپ اس شین کے اوپر ضمہ پڑھتے ہیں تو پھر اس وقت اس کی ترکیبی حیثیت کیا ہوگی؟ تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اس کے اوپر شین پر ضمہ پڑھتے ہیں تو اس وقت یہ جو آل ہے اس آل کی دوسری صفت بنے گی۔ آل کی پہلی صفت تو بن جائے گی المستکملین، دوسری صفت بن جائے گی الشرفا۔ تو یہی کہا او بضم شین، یہ شین پر ضمہ ہوگا، یہ دوسری صفت بنے گی آل کی، اور یہ مجرور ہوگا کسرہ مقدرہ کے ساتھ۔ دیکھیں جب یہ آپ نے اس کو اس کی صفت بنایا آل کی تو اس کے اوپر تو کسرہ آنا چاہیے تھا، شروفی ہونا چاہیے تھا، تو کسرہ تو نہیں ہے، تو کسرہ ظاہر میں نہیں ہے لیکن چھپا ہوا ضرور ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسرہ ہے لیکن مقدرہ ہے الف پر کسرہ مقدرہ ہے، ظاہر نہیں ہے۔ اذ ہوا مکسور من المدودی، یہ جو جملہ ہے یہ ذرا سمجھنے والا جملہ، اذ ہوا مکسور من المدودی، یہ میں پہلے آپ کو آگے بتا دیتا ہوں، پھر ہم اس جملے کو انشاءاللہ واضح کریں گے۔ اب آگے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرفا ہے یہ شریف کی جمع ہے، یعنی وہ آل جو شرافت والی ہیں، جیسا کہ قرما، ظرفا، علماء، بخلا، نجبا، یہ سارے کے سارے جو جمع ہیں کس کی جمع ہے؟ صفت مشبہ، جیسے قرما ہے وہ کریم کی جمع ہے، ظرفا ہے ظریف کی جمع ہے، علماء علیم کی جمع ہے، بخلا بخیل کی جمع ہے، نجبا نجیب کی جمع ہے۔ بالکل اسی طرح جو شرفا یہ بھی جمع ہے شریف کی، جو کہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اب اگلی بات آپ نے یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ یہ جمع کس کی ہے؟ یہ ان واحد الفاظ اس کے یہ ہیں، اور یہ جو جمع ہے یہ، اب یہ اصل میں لفظ بنے گا شرفاء، الف مد کے ساتھ۔ الف کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے الف مکسورہ اور دوسرا ہوتا ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد حمزہ آئے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، اور الف مکسورہ اس کو کہتے ہیں جس کے بعد آگے حمزہ نہ آئے۔ اب یہ جو شرفاء ہے یہ الف ممدودہ ہے، کیونکہ اس کے بعد آگے حمزہ آ رہا ہے، اور اگر اس کے بعد حمزہ نہ ہوتا تو پھر اس کو ہم نے کہنا تھا الف مکسورہ۔ تو یہ چونکہ شریف کی جمع ہے اور جتنی بھی یہ فعیلن کی جمع آتی ہیں یہ الف ممدودہ کے وزن پر آتی ہے، لیکن ان کے آخر میں الف ممدودہ آتا ہے، جیسا کہ ساری مثالوں میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ قرما اس کے آخر میں بھی الف ممدودہ ہے، ظرفا، علماء، بخلا، نجبا، ان سب کے آخر میں الف ممدودہ پایا جا رہا ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو شرفاء ہے اس کے آخر میں بھی الف ممدودہ ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، اور الف ممدودہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ مجرور بنے تو اس کے اوپر کسرہ ظاہری بھی آتا ہے، اگر یہ مجرور ہوتا تو پھر شرفائی ہونا تھا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے آخر میں الف ممدودہ تو نہیں ہے یہ، کیونکہ اس کے بعد حمزہ نہیں ہے۔ اگر آپ شعر دیکھتے ہیں تو شرفاء حمزہ کے بغیر ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں اذ ہوا مکسور من المدودی، کہ اصل میں تو الف ممدودہ تھا، بعد میں اس کو ممدودہ سے مکسورہ کر دیا گیا، الف حمزہ کو ہٹا کے اس کو چھوٹا الف یعنی الف مکسورہ صرف رہنے دیا گیا، اس لیے کہ یہ مکسورہ کر دیا گیا ہے الف ممدودہ سے۔ تو اس وجہ سے جب یہ مکسورہ کر دیا گیا ہے، اور مکسورہ کرنے کے بعد جو اس کے اوپر کسرہ ظاہری طور پر آنا تھا اس کسرہ ظاہری کو چھپا کر کسرہ مقدرہ کر دیا گیا۔ وہ کیوں کیا گیا؟ وہ اس لیے کیا گیا کہ الف کے اوپر کسرہ نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الف چاہتا ہے کہ اس سے ماقبل مفتوح ہو،
اور جب اس سے پہلے ما قبل مفتوح ہوتا ہے اور وہ خود ساکن ہوتا ہے تو پھر کسرہ آنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے اس کے اوپر کسرہ نہیں آیا۔ اب عبارت کو دیکھیں، اب عبارت بہت آسانی سے حل ہوگی۔ شرفا شین کے ضمہ کے ساتھ یہ مجرور ہے، آل کی صفت ثانی بن رہا ہے اور اس کے اوپر کسرہ مقدرہ ہے الف پر، اس کو کسرہ مکسورہ بنایا گیا، الف مکسورہ بنایا گیا ہے الف ممدودہ سے، اور اصل کیا تھی؟ شرفا شریف کی جمع، جیسے قرما ظرفا، یہ سارا ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ کہ جب آپ نے الشرفاء کو اس کی صفت ثانی بنا دیا آل کی، تو پھر المستکملین کا مفعول کہاں ہے؟ کیونکہ المستکملین یہ ایسا شبہ فعل ہے جو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ خود بتا رہا ہے، اس کا ترجمہ مکمل کرنے والے ہیں۔ جب مکمل کرنے والے تو وہ کون سی چیز ہے جس کو یہ مکمل کرنے والے ہیں؟ تو اس صورت میں آپ نے اس کا مفعول محذوف نکالنا پڑے گا، اور وہ مفعول محذوف کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں والا حاد الوجی، اس وجہ پر، یعنی جب آپ اس کو شرفا پڑھیں گے اور اس کو آل کی صفت ثانی بنائیں گے، اس وجہ پر جو مستکملین جو قول ہے اس کا جو مفعول ہے وہ محذوف ہوگا۔ وہ محذوف کیا ہوگا؟ وہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے انواع الفضائل، جو مکمل کرنے والے ہیں فضیلتوں کی مختلف قسموں کو، الشرفاء ایسی آل جو کہ شرافت والی ہے، اس طرح پھر ترجمہ بنے گا۔ تو گویا کہ ترجمہ اس طریقے سے بنے گا، مصلیًا علی رسول المصطفیٰ، یہ ہے نا، ہر نبی، یہاں پہ نبی لکھا ہے، یہاں پہ رسول لکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وعلی آلہ المستکملین انواع الفضائل الشرفاء، یہ اس طرح پھر اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو المستکملین کا مفعول ہے وہ انواع الفضائل بن جائے گا، اور جو الشرفاء ہے یہ بن جائے گا آل کی صفت ثانی۔ تو یہاں پر ہمارا یہ دوسرا شعر بھی مکمل ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، سبق نمبر 8 ہم آج پڑھیں گے۔ آج کے سبق کے اندر استعین، یہ جو پورا شعر ہے اس شعر کی ترکیب بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے ابھی عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کریں گے اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِينُوا الْوَاوُ حَرْفُ نَطْفٌ وَاسْتَعِينُ فِعْلٌ مُضَارِعٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتَرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ أَنَا، اللَّهَ مَنْصُوبٌ عَلَى التَّعْظِيمِ وَجُمْلَةُ الْفِعْلِ وَفَاعِلُهُ وَمَا تَعَلَّقَ بِهِ مِنَ الْمَعْمُولَاتِ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ مَعْطُوفَةٍ عَلَى الْجُمْلَةِ السَّابِقَةِ الْوَاقِعَةِ مَفْعُولًا بِهِ لَقَالَ فِي أَلْفِيَّةٍ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِيَسْتَعِينُ مَقَاصِدٌ مُبْتَدَأٌ وَمَقَاصِدُ مُضَافٌ وَالنَّحْوُ مُضَافٌ إِلَيْهِ بها جار ومجرور متعلق بمحویہ، محویۃ خبر المبتدأ وجملة المبتدأ وخبره في محل جر نعت اول للفیہ۔ یہ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ہم فرما رہے ہیں استعین واو حرف عطف ہے، اور استعین فعل مضارع ہے، اور فاعل ضمیر ہے جو اس کے اندر مستتر ہے وجوبی طور پر، تقدیر عبارت انا ہے۔ لفظ اللہ منصوب ہے تعظیم کی وجہ سے، اور فعل کا جملہ فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلقات معمولات کے ساتھ مل کر منصوب ہونے کے محل میں ہے۔ عطف ہے سابقہ جملے کے اوپر جو کہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے کالا کا۔ فی الفیہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے استعین فعل کے، مقاصد مبتدا ہے اور مقاصد مضاف بھی ہے، اور نحو مضاف الیہ ہے۔ بہا جار مجرور متعلق ہو رہا ہے محویہ کے، محویہ مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کا جملہ اپنی خبر سے مل کر مجرور ہونے کے محل میں الفیہ کی صفت اول بن رہا ہے۔ عبارت بھی ہوگی، ترجمہ بھی ہوگی، اب اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دیکھیے جو شعر تھا استعین اللہ فی الفیہ مقاصد النحو بہا محویہ، جو الفیہ کا شعر ہے، اسی شعر کی حضرت ابن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کر رہے ہیں، اور تشریح کے اندر اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اس کی ترکیب ہے۔ آپ اس کی ترکیب کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے بتایا کہ واو حرف عطف ہے، الواو حرف نطف، اور یہ جو استعین فعل ہے یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع سے بھی فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے فعل مضارع واحد متکلم میں ہمیشہ جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہوتا ہے، اس کا فاعل کبھی بھی اسم ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر وہ ضمیر جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے وجوبی طور پر۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ انا استعین انا اللہ، میں اللہ سے مدد طلب کرتا ہوں، اور یہ جو اللہ ہے یہ منصوب ہے تعظیم ہونے کی وجہ سے۔ دیکھیں یہ جو لفظ اللہ ہے یہ استعین کا مفعول واقع ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مدد طلب کی جا رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ یہی حضرت نے فرمایا کہ اس کے اوپر یہ جو نصب آ رہا ہے، یہی جو مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کی وجہ سے اس کو مفعول بھی بنایا جا رہا ہے استعین فعل کا۔ آگے دیکھیں وجملۃ الفعل وفاعلہ وما تعلق بہ، یہاں سے حضرت نے فرمایا کہ پورا جملہ استعین فعل، انا ضمیر فاعل اور لفظ اللہ مفعول، اور آگے جو اس کا متعلق ہے یہ جار مجرور مل کر یہ پورا جملہ کا تعلق اس کے ساتھ الفیہ کے ساتھ، وہ کیسے تعلق ہو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں، اور یہ پھر پورا جملہ مل رہا ہے استعین کا مفعول بن رہا ہے۔ تو استعین فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق معمولات سے مل کر یہ پورے کا پورا جملہ
یہ اس کا عطف ہوگا سابقہ جملے کے اوپر۔ دیکھیں جو کتاب کی شروع والا پہلا شعر ہے وہ ہے قال محمد ابن مالک، وہ قال جو فعل ہے، دوسرا شعر اسی قال کا مفعول بن رہا تھا۔ یہ والا جو شعر ہے یہ بھی واو حرف عطف کے واسطہ سے اس کا عطف ہوگا پچھلے شعر کے اوپر، اور یہ بھی پچھلے شعر کے ساتھ مل کر یہ قال کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں فعل کا جملہ فاعل کے ساتھ مل کر اور متعلق معمولات سے مل کر، یہی ہے نا اس کا متعلق جار مجرور مل کر، تو یہ اس کا معمول بن رہا ہے، اس سے مل کر محل نصب میں ہے، یعنی یہ پورا جو شعر ہے یہ منصوب ہے، اس کا عطف ہے پچھلے جملے کے اوپر، پچھلے جملے سے مراد ہے پچھلے شعر کے اوپر، اس کے اوپر عطف ہے اس کا، جو کہ مفعول بھی واقع ہو رہا تھا کالا کا، لکالا، یہ جو کالا وہی کالا ہے جو پہلے شعر کے اندر مذکور ہے۔ یہ تو بات ہوگی ایک۔ اب اس کے بعد آگے بتا رہے ہیں کہ فی الفیہ، فی حرف جر ہے، الفیہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی استعین و فعل کے متعلق ہو رہے ہیں، یہ استعین و فعل کے متعلق ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے مقاصد النحو بہا محویہ، آپ نے یہ سمجھنا کہ پورا جملہ اسی الفیہ کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو خلاصہ یہ ہے کہ الفیہ کو آپ نے موصوف بنانا ہے، یہ پورا جملہ بنے گا اس کی صفت اول، اس کی جو باقی دو صفات ہیں وہ اگلے شعر کے اندر آ رہی ہیں۔ اب اس پورے جملے کی ترکیب دیکھ لیں، مقاصد مضاف النحو مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، اور با حرف جر حاضر مجرور، جار مجرور مل کر اس محویہ شبہ فعل کے متعلق ہے، تو محویہ شبہ فعل ہے، اس میں ہیہ ضمیر فاعل ہے، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر پھر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر پھر یہ الفیہ موصوف کی صفت اول واقع ہوگا، اور اس کی جو باقی صفت ثانی صفت ثالث وہ اس اگلے شعر کے اندر آ رہی ہے۔ تو یہ حضرت نے آگے فرمایا کہ مقاصد، یہ جو مقاصد ہے یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور مقاصد مضاف بھی ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، مضاف ہے، اور نحو مضاف الیہ ہے، اور بہا جار مجرور مل کر متعلق ہو رہا ہے اس محویہ کے، اور محویہ یہ خبر ہے اس مقاصد النحو مبتدا کی، اور مبتدا والا جو جملہ ہے مبتدا اپنی خبر اور متعلق سے مل کر پورا جملہ ہو کر پھر یہ محل جر میں ہوگا، اس کو مقاصد النحو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ محل جر میں ہے، الفیہ موصوف کی آپ نے اس کو صفت بنانا ہے، نعت نول للفیہ، اس الفیہ کی یہ صفت اول ہے، تو الفیہ موصوف اپنی صفت اول اور اس کے بعد والے شعر کے اندر صفت ثانی اور ثالث سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ استعین فعل کے متعلق ہوگا۔ باقی جو اس کی صفت ثانی اور صفت ثالث ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر اگلے شعر کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، سبق نمبر 9 ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو الفیہ ابن مالک کتاب ہے اس کا چوتھا شعر ہے اسی کی ترکیب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تقرب فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ ہی، یعود الی الفیہ، الاقصی مفعول بہ لتقرب، بلفظ جار ومجرور متعلق بتقرب، موجز نعت للفظ، وتبسط الواو حرف عطف، تبسط فعل مضارع وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ ہی، یعود الی الفیۃ نیزا، البدل مفعول بہ لتبسط، بوعد جار ومجرور متعلق بتبسط، منجز نعت لوعد، وجملة الفعلين المضارعين اللذين هما تقرب وتبسط مع فاعليهما الضميرين المستترين، وما يتعلق بكل منهما في محل جر عطف على الجملة الواقعة، نعتا للفية، والجملتان نعتان ثان وثالث للفية۔ عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں تقرب فعل مضارع ہے اور اس کا فاعل ضمیر اس میں مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا جو کہ الفیہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اقصا یہ تقرب کا مفعول بھی ہے، بلفظ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے تقرب کے، موجز یہ لفظ کی صفت واقع ہو رہی ہے، اور تبسطو اس میں جو واو ہے حرف عطف ہے، تبسطو فعل مضارع ہے اور فاعل ضمیر ہے جو اس میں مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا یہ بھی لوٹ رہی ہے الفیہ کی طرف، اور بذل یہ تبسطو کے لیے مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، بوادن جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے تبسطو کے، اور منجز یہ وعد کی صفت واقع ہو رہا ہے، اور یہ دونوں جملے فعلیہ مضارع، یہ دونوں جملے وہی کون سے دو جملے تقرب اور تبسطو، اپنے فاعل جو ان میں دونوں ضمیر مستتر ہیں اور اپنے متعلقات ہر ایک کے ساتھ مل کر یہ محل جر میں ہے، اس کا عطف ہے اس جملے پر جو واقع ہو رہا ہے الفیہ کی صفت، اور یہ دونوں جملے صفت بن رہے ہیں الفیہ کی، صفت ثانی اور صفت ثالث۔ عبارت بھی پڑھ دی ہے، ترجمہ بھی ہو گیا، اب کرتے ہیں اس کی تشریح۔ دیکھیں اس کی تشریح بہت آسان ہے، صرف اور صرف حضرت نے اس کی ترکیب کی ہے، بہرحال دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تقرب کے بارے میں بتا رہے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع کون سا صیغہ ہے؟ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے،
اور دیکھیں جو واحد مونس غائب کا صیغہ ہوتا ہے فعل مضارع میں، اس کا فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور اس میں ضمیر بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر اس کا فاعل اس میں ضمیر ہے۔ یہ فرما رہے وفاعل ضمیر مستتر فیہ جوازا، اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے جوازی طور پر۔ جوازی طور پر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس میں ظاہر بھی فاعل بن سکتا ہے اور ضمیر بھی فاعل بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کا ضمیر فاعل لانا یہ لازم اور ضروری نہیں بلکہ جائز ہے۔ تقدیر عبارت کیا ہے؟ ہیا، تو قریب فعل ہے، ہیا ضمیر اس میں فاعل ہے۔ یہ قریب کرتی ہے، کون قریب کرتی ہے؟ یہ پیچھے بات ہو رہی ہے الفیہ کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ضمیر، یہ جو فعل ہے یہ لوٹ رہا ہے الفیہ کی طرف، کہ یہ الفیہ ہے یہ دور کے مضامین کو قریب کرتی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ جو اقصا ہے یہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس تقرب فعل کا، اور بلفظ یہ جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے اسی تقرب فعل کے، اور یہ جو موجز ہے یہ اس لفظ کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو لفظ بنے گا موصوف، موجز بنے گا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ تقرب فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے تبسط ہے، وہ حرف عطف ہے، تبسط فعل مضارع ہے، اس میں بھی فاعل ہی ضمیر ہے، تو یہ بھی وہی والا صیغہ ہے جو تقرب والا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا ہے کہ اس کا فاعل وہ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ تبسط فعل مضارع اور فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے جوازی طور پر، تقدیر عبارت ہے ہیا۔ اب یہ بھی تبسط خوب سخاوت کرتی ہے، یہ بھی الفیہ ہی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اس میں جو ضمیر ہے ہیا ضمیر وہی الفیہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ فرمایا ہیا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے الفیہ کی طرف۔ آگے فرمایا البذل، بذل یہ اسی تبسط کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، اور بواد جار مجرور مل کر یہ اسی تبسط فعل کے متعلق ہو رہا ہے، با حرف جر واد مجرور، لیکن جو منجز ہے یہ واد کی صفت واقع ہو رہا ہے، تو مطلب کیا بنے گا؟ واد موصوف، منجز اس کی صفت، موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس تبسط فعل کے متعلق۔ آگے فرمایا کہ دو جملے کون سے؟ ایک جملہ یہ ہے تقرب الاقصی بلفظ موجز، اور دوسرا جملہ ہے تبسط البصل بواد منجز۔ یہ دو جملے ہیں، یہ دو جملے جو کہ دونوں جملے فعل ہیں، وجملتا الفعلین، دونوں جملے فعلیہ ہیں، المضارعین، اور دونوں جملے مضارع ہیں، تقرب یہ بھی فعل مضارع ہے اور تبسط یہ بھی فعل مضارع ہے، اللذین یہ وہی دونوں جملے، ہما کون سے؟ تقرب و تبسط، یہ تقرب اور تبسط ان دونوں جملوں کی بات ہو رہی ہے، مع فاعلیہما الضمیرین المستترین، اپنے ضمیر مستتر فاعل کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا تقرب میں بھی ہی ضمیر فاعل ہے اور تبسط میں بھی ہی ضمیر فاعل ہے۔ وما يتعلق بكل منهما في محل جر نطف على الجملة الواقعہ، کہہ رہے اپنے متعلقات سے مل کر، دیکھیں یہ جو با جار مجرور مل کر یہ تقرب کے متعلق ہو رہا تھا، تو اس کا متعلق ہے لفظ موجز، اور تبسط اس کا متعلق ہے وعد منجز، اپنے متعلقات سے مل کر، اپنے یہ دونوں جملے فعل مضارع اپنے فاعل اور متعلقات سے مل کر یہ محل جر میں ہے، یعنی محلن یہ مجرور واقع ہو رہے ہیں، اور یہ سابقہ جملے کی صفت واقع ہو رہے ہیں۔ جو پہلے پچھلے شعر کے اندر آیا تھا نا الفیہ، وہاں پہ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ جو اگلا مصرع تھا وہ الفیہ کی صفت اول بن رہا تھا، یہ جو ہے یہ صفت ثانی اور صفت ثالث بنے گا، یہ والا جملہ بنے گا صفت ثانی اور یہ والا جملہ بنے گا صفت ثالث۔ یہی کہہ رہے ہیں اس کا عطف ہے، یہ عطف دو مرتبہ لکھا گیا ہے، اس کا عطف ہے جملے پر جو واقع ہو رہا ہے الفیہ کی صفت، جو اس سے پیچھے والا جو شعر کا جو دوسرا جز ہے وہ الفیہ کی صفت اول واقع ہو رہا تھا، اس کا عطف اسی کے اوپر ہے، تو یہ والا جملہ بن جائے گا صفت ثانی اور یہ والا جملہ بن جائے گا الفیہ کی صفت ثالث۔ یہ کہنے والجملتان نعتان، یہ تو دونوں جملے ہیں یہ صفت واقع ہو رہے ہیں، ایک جملہ یہ والا اور دوسرا جملہ یہ والا، صفت ثانی اور صفت ثالث واقع ہو رہے ہیں الفیہ کی، یہ وہ الفیہ ہے جو کہ پچھلے شعر کے اندر مذکور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 5ویں شعر کی ترکیب پڑھیں گے، عبارت دیکھ لیں آپ، اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَتَقْتَضِي الْوَاوُ حَرْفُ نَطْفٌ تَقْتَضِي فِعْلٌ مُضَارِعٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتَرٌ فِيهِ جَوَازًا تَقْدِيرُهُ هِيَ يَعُودُ إِلَى أَلْفِيَّةٍ رِزًا مَفْعُولٌ بِهِ لِتَقْتَضِي بغیر جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لرضا وغیر مضاف وسخط مضاف الیہ فائقۃ حال من الضمیر المستتر فی تقتضی وفاعل فائقۃ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ ہی الفیۃ مفعول به لاسم الفاعل الذی هو فائقۃ والفیۃ مضاف وابن مضاف الیہ وابن مضاف ومعت مضاف الیہ
وجملۃ تقتضی مع فاعلہ وما تعلق به من المعمولات فی محل جر عطف علی الجملۃ الواقعۃ نعتا لالفیۃ ایضا۔ عبارت میں نے پڑھ دی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تقتضی اس میں جو واو ہے حرف عطف ہے، اور تقتضی یہ فعل مضارع ہے، اور فاعل ضمیر مستتر ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے جوازی طور پہ۔ تقدیر عبارت ہے ہیا، اور یہ تقتضی یہ بھی الفیہ ہی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور رضا یہ تقتضی کا مفعول بھی بن رہا ہے، اور بغیر یہ جار مجرور مل کر متعلق محذوف سے ہو کر پھر یہ رضا کی صفت بن رہا ہے، اور غیر مضاف ہے، اور سخت مضاف الیہ ہے، اور فائی کا یہ حال بن رہا ہے اس ضمیر مستتر سے جو تقتضی میں پائی جاتی ہے، اور فائقہ کا فاعل وہ ضمیر مستتر ہے جو اس میں پائی جاتی ہے جوازی طور پر۔ تقدیر عبارت ہے ہیا، اور الفیہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے اس اسم فاعل کا جو کہ فائقہ ہے، اور الفیہ مضاف ہے، اور ابن مضاف الیہ ہے، اور ابن مضاف ہے، اور موتن مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا جملہ تقتضی اپنے فاعل کے ساتھ اور اپنے متعلق معمولات کے ساتھ مل کر جر کے محل میں ہے، اس کا عطف ہے اس جملے پر جو کہ پیچھے واقع ہو چکا ہے، یہ بھی الفیہ کی صفت بن رہی ہے۔ عبارت ہوگی، یہ ترجمہ ہو گیا، اب چلتے اس کی تشریح کی طرف۔ وتقتضی یہ جو واو ہے شروع کے اندر تقتضی میں، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف عطف ہے، اور تقتضی یہ فعل مضارع ہے، یہ والا تقتضی فعل مضارع ہے، اور فاعل اس میں ضمیر مستتر ہے۔ دیکھیں یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے شعر کے اندر بھی بتایا تھا، واحد مؤنث غائب فعل مضارع میں ضمیر بھی فاعل ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی فاعل ہو سکتا ہے، تو اس لیے اگر ضمیر فاعل ہوگی تو وہ جوازی طور پر اس کا فاعلہ بنا سکتے ہیں، ان کیس کہ اگر اس میں ظاہر اس کا فاعل موجود نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے اس میں جوازی طور پر، اور وہ فاعل کون سا ہے؟ وہ ہی ضمیر ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے۔ اب یہ بات ساری چل رہی ہے الفیہ کی، کہ الفیہ جو کتاب حضرت نے لکھی ہے ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ تقاضا کرتی ہے اللہ کی ایسی رضامندی کا جس میں کسی قسم کی کوئی ناراضگی نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ رضن، یہ جو رضا ہے یہ اسی تقتضی کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ رضن مفعول بہ لتقتضی، یہ اسی تقتضی کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ اچھا یہ جو آگے ہے نا بغیر سختن، اس کو بغیر سختن کو جار مجرور ملا کر اس کو تقتضی کے آپ نے متعلق نہیں کرنا ایک بات، بلکہ کرنا کیا ہے اس میں آپ نے رضن کو بنانا ہے موصوف، اور بغیر سختن باحرف جر غیر مضاف سخت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس کا متعلق محذوف نکال کے اس کے آپ نے اس کے متعلق کر دینا ہے، اور وہ پھر پورا جملہ ہو کر پھر اس رضن موصوف کی صفت بنے گا، اور رضن موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر تقتضی کا مفعول بنانا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا محذوف کے، اور متعلق محذوف پورا جملہ ہو کر یہ نعت یعنی صفت بنے گا رضا، اس رضا کی، یہ پورا جملہ اس رضا کی صفت بنے گا، اور غیر مضاف ہے سخت مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر شبہ جملہ کے متعلق ہو کر جو کہ محذوف ہے، پھر یہ رضا کی صفت موصوف صفت مل کر یہ تقتضی کے مفعول بن جائے گا۔ اچھا یہ جو اگلا جملہ ہے نا فائقۃ الفیۃ ابن موتن، یہ جملہ اس تقتضی میں جو ہی ضمیر ہے اس سے حال واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں اگر آپ ترجمہ کریں گے نا اس کا تو ترجمے سے آپ کو پتہ چلے گا، یہ کتاب تقاضا کرتی ہے، الفیہ ابن مالک تقاضا کرتی ہے اس حال میں کہ الفیہ ابن مالک فوقیت رکھتی ہے الفیہ ابن موتی پر، تو ترجمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ والا جملہ حال واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ فائقۃ یہ حال واقع ہو رہا ہے اس ضمیر مستتر سے جو کہ تقتضی میں پائی جاتی ہے، وہ تقتضی میں جو ہی ضمیر ہے۔ دیکھیے جو فائقہ ہے یہ تو ہم نے معلوم کر لیا کہ یہ پورا جملہ بن رہا ہے حال۔ اب اس پورے جملے کی ترکیب حضرت بتا رہے ہیں کہ فائقہ یہ شبہ فعل ہے، اور اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے جوازی طور پر، کیونکہ شبہ فعل اس کا جو فاعل ہے وہ اس میں ظاہر بھی آ سکتا تھا، لیکن چونکہ اس میں ظاہر نہیں ہے اس لیے ہم نے اس میں ضمیر اس کا فاعل نکالا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ فائقہ ہی تو حال ہے، یہ تو ہو گیا۔ فائقہ کا جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر تقدیر عبارت ہے ہیا، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جو الفیہ ہے یہ اس فائقہ کا مفعول واقع ہو رہا ہے۔ یہ فرمایا کہ الفیہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے اس اسم فاعل کا الذی ہوا فائقہ، جو کہ اسم فاعل فائقہ ہے، تو یہ الفیہ اس فائقہ کا مفعول بھی واقع ہو رہا ہے۔ کیسے مفعول بھی بن رہا ہے؟ الفیہ مضاف، ابن مضاف الیہ مضاف، موت مضاف الیہ، یہ سارے مضاف الیہ مضاف مل کر پھر یہ اس فائقہ کا مفعول بھی واقع ہوگا۔ یہ فرمایا الفیہ مضاف ہے، ابن مضاف الیہ مضاف ہے، اور ابن پھر آگے مضاف ہے، اور موتن مضاف الیہ ہے، اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کا فائقہ کا مفعول، اور فائقہ اب اس میں ہی ضمیر فاعل اپنے مفعول سے مل کر پورا شبہ جملے ہو کر
پھر یہ تقتضی کی ہیا ضمیر سے بن جائے گا حال، اور تقتضی یہ پورا فعل اپنے فاعل ہیا ضمیر اپنے مفعول سے مل کر ذوالحال حال سے مل کر یہ پورا جملہ ہو کر یہ محل جر میں ہوگا، جس طریقے سے اس سے پچھلا شعر وہ محل جر میں تھا اور وہ پھر آخر میں آ کر ہم نے الفیہ کی صفت بنائی تھی، اسی طریقے سے یہ بھی اس کی صفت رابع بنے گی۔ یہی حضرت فرما رہے ہیں وَجُمْلَةُ تَقْتَضِي مَعَ فَاعِلِهِ، یہ جو تقتضی والا جملہ ہے یہ اپنے فاعل اور اپنے معمولات متعلق سے مل کر محل جر میں ہوگا، اس کا عطف ہوگا اس جملے پر جو پیچھے واقع ہوا ہے، یہ بھی الفیہ کی صفت بنے گا، یعنی یہ الفیہ کی صفت رابع بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، سبق نمبر 11 ہے۔ اس سبق نمبر 11 میں الفیہ ابن مالک کے چھٹے شعر کی ترکیب بیان کی گئی ہے۔ آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْبَابُ لِلِاسْتِئْنَافِ وَهُوَ ضَمِيرٌ مُنْفَصِلٌ مُبْتَدَا بِسَبْقٍ جَارٌ وَمَجْرُورٌ مُتَعَلِّقٌ بِحَائِزٍ الْآتِي بَاتُ وَالْبَاءُ لِلسَّبَبِيَّةِ حَائِزٌ خَبْرُ الْمُبْتَدَإِ تَفْضِيلًا مَفْعُولٌ بِهِ لِحَائِزٍ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتَرٌ فِيهِ مستوجب خبر ثان لہوا وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ ثناء مفعول بہ لمستوجب وثناء مضاف ویاء المتکلم مضاف الیہ الجمیلہ نعت لثناء والالف للاطلاق۔ یہ عبارت پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ واو استئناف کے لیے ہے اور ہوا ضمیر منفصل مبتدا ہے، بسبقن جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو رہا ہے حائز کے، جو کہ اس کے بعد آ رہا ہے، اور با سببیت بیان کرنے کے لیے ہے، اور حائز یہ مبتدا کی خبر ہے، اور تفضیلہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے حائز کا، اور اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے۔ مستوجب یہ دوسری خبر بن رہا ہے ہوا کی، اور مستوجب میں جو فاعل ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اور ثنا مفعول بھی بن رہا ہے مستوجب کا، اور ثنا مضاف ہے یا متکلم مضاف الیہ ہے، جمیلہ یہ اسی ثنا کی صفت ہے، اور جمیلہ کے آخر میں الف اطلاق کے لیے ہے۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہو گیا، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کی کہ وہوا میں جو واو ہے یہ استئناف کے لیے، استئناف کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیچھے جملے کے اوپر یا پچھلے شعر کے اوپر عطف نہیں ہے، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے ہے ہوا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ضمیر منفصل مبتدا بن رہا ہے۔ جب یہ مبتدا بن رہا ہے تو پھر آگے خبر بنے گا۔ کیسے خبر بنے گا؟ بسبقن جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا اس حائز ان کے اللاتی باتو، جو کہ سبقن کے بعد آ رہا ہے، اور اس میں جو با ہے یہ سببیت بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کے بعد آگے حائزن کے بارے میں بتایا کہ حائزن یہ شبہ فعل ہے جو کہ مبتدا کی خبر بن رہی ہے۔ اس کو ہم نے ہوا کو مبتدا بنایا تھا نا، یہ حائزن اسی مبتدا کی خبر بنے گا، اور اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل بنے گی، اور جو تفضیلہ ہے یہ اسی شبہ فعل کے لیے مفعول بنے گا۔ یہ کہہ رہے ہیں تفضیلا مفعول بہ لحائز، یہ جو تفضیلہ ہے یہ حائز کا مفعول بہ بن رہا ہے، اور حائز کا فاعل ضمیر مستتر ہے، ہوا ضمیر ہے اس میں جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو اب ایسے ہوگا سبقن یہ بن جائے گا حائز کے متعلق، حائزن شبہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ہوا مبتدا کی خبر بنے گی۔ یہاں تک ہو گیا۔ آگے دیکھیں مستوجب، یہ جو مستوجب ہے یہ اسی جو پہلے ہوا مبتدا ہم نے بنایا تھا اس کی یہ خبر اول ہے، یہ اسی کی خبر ثانی بن رہا ہے۔ یہی بتایا کہ مستوجب خبر ثانی بن رہا ہے ہوا کی، وہ ہوا جو کہ شعر کے شروع کے اندر مذکور ہے، اور یہ جو مستوجب ہے یہ بھی شبہ فعل ہے کیونکہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، یہ شبہ فعل ہے، اس میں جو فاعل ہے اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے، اور جو ثنائی ہے ثنائی موصوف الجمیلہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ اسی مستوجب کا مفعول بن رہا ہے۔ تو مستوجب شبہ فعل اپنے فاعل ضمیر اور مفعول سے مل کر پھر یہ ہوا جو پیچھے مبتدا ہے اس کی خبر ثانی بنے گا۔ اب آگے اس کو دیکھ لیں ثنائی کو۔ ثنائی یہ مفعول بھی بن رہا ہے مستوجب کا، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور ثنائی یہ مضاف ہے، اور یا ضمیر مضاف الیہ ہے، یا متکلم واحد متکلم کی جو ضمیر ہے وہ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر بنے گا موصوف، اور جمیلہ بتا رہے ہیں نعت لثناء، نعت کہتے ہیں صفت کو، تو یہ جو جمیلہ ہے یہ ثنائی موصوف کی صفت بن رہا ہے، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر اس مستوجب کا مفعول بنے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جمیلہ ہونا چاہیے تھا ایسے، تو اس کے آخر میں الف کیوں لے کر آئے ہیں؟ اسی سوال کا حضرت جواب دے رہے ہیں، والالف للاطلاق کی، یہ جو الف ہے یہ اطلاق کے لیے۔ اب الف اطلاق کے لیے کیا ہوتا ہے؟
دیکھیں شعراء اپنے اشعار کے اندر کلام میں مزید خوبصورتی اور حسن پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اضافہ کر دیتے ہیں، اور یہ جو اضافہ ہوتا ہے یہ آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے۔ بالفرض اگر آخری حرکت فتح کی ہے تو الف اضافہ کر دیں گے، اس کو کہیں گے الف اطلاق، اور اسی طریقے سے اگر آخری حرکت پیش کی ہے، ضمہ کی ہے، تو پھر آخر میں واو اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آخری حرکت کسرہ کی ہے، زیر کی ہے، تو آخر میں یا اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے الف اطلاق۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جمیلہ کے آخر میں جو الف ہے یہ الف اطلاق کے لیے ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ والا شعر بھی مکمل ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح ابن عقیل کا پہلا باب ہے خطبہ، اس کا آخری شعر ہے، سبق نمبر 12 ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا۔ آج کے سبق میں آخری شعر کی ترکیب کی جائے گی۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ واللہ الواو للاستئناف ولفظ الجلالۃ مبتدأ یقضی فعل مضارع مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الیاء وفاعلہ ضمیر مستتر فیہ جوازا تقدیرہ ہوا یعود الی اللہ والجملۃ من الفعل الذی ہوا یقضی وفاعلہ فی محل رفع خبر المبتدأ بہبات جار ومجرور متعلق بیقضی وافرہ نعت لہبات لی ولہ فی درجات کل واحد منہن جار ومجرور وکلہن متعلقات بیقضی ودرجات مضاف والآخرہ مضاف الیہ مجرور وعلامت جرہ الکسرۃ الظاہرۃ وسکنہ لأجل الوقف وکان من حق المسلمین علیہ ان یعمہم بالدعاء لیکون ذالک اقرب الی الاجابہ۔ عبارت پڑھ لی ہے، ترجمہ دیکھ لیں۔ اور واو استئنافیہ ہے اور لفظ جلالہ مبتدا ہے اور یقضی فعل مضارع مرفوع ہے ضمہ مقدرہ کے ساتھ جو کہ یا پر ہے، اور اس کا فاعل ضمیر مستتر ہے، اس میں جوازی طور پر تقدیر عبارت ہے ہوا، یہ لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، اور یہ پورا جملہ فعل جو کہ ہوا ہے، ہوا یقضی، اور فاعل یہ محل رفع میں ہے، مبتدا کی خبر بن رہا ہے۔ بہباتن جار مجرور ہے، متعلق ہے یقضی کے، وافرہ یہ اسی ہباتن کی صفت ہے، لی ولہ فی درجاتن ان میں سے ہر ایک جار مجرور ہے، اور یہ سب کے سب متعلق ہو رہے ہیں یقضی فعل کے، اور درجات یہ مضاف ہے، آخرہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور علامت جر کسرہ ظاہری طور پر موجود ہے، اور اس کو ساکن کر دیا گیا ہے آخر سے وقف کی وجہ سے، اور مسلمانوں کے حق ہے ان کے اوپر یہ تھا کہ مسلمانوں کو بھی دعا کے اندر عمومی شامل کرتے، اس لیے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ عبارت ہوگی، ترجمہ ہوگی، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح اس کی آسان ہے۔ سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ جو واللہ، اس میں جو واو ہے یہ واو استئنافیہ ہے، مطلب یہاں سے نیا کلام شروع ہو رہا ہے، اس واو کا پچھلے جملے اور پچھلے شعر کے اوپر عطف نہیں کیا گیا ہے۔ اور لفظ جلالہ یعنی لفظ اللہ یہ مبتدا بن رہا ہے، تو لفظ اللہ بن جائے گا مبتدا، اور آگے پورا جملہ بن جائے گا اس مبتدا کی خبر۔ اور یقضی یہ فعل مضارع مرفوع ہے، چونکہ یہ ناقص کا صیغہ ہے تو اصل میں تھا یقضیو، یضربو کے وزن پر تھا، لیکن یہ چونکہ ناقص میں آپ کو معلوم ہے حرف علت آخر میں مضارع میں ساکن ہو جاتی ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس میں ضمہ ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن ضمہ مقدرہ ہے یا پر، یا پر ضمہ تو موجود ہے لیکن وہ ضمہ تقدیری ہے، ضمہ لفظی نہیں ہے۔ اور اس میں فاعل کون سا ہے؟ اس میں فاعل ضمیر مستتر ہے، اس میں جوازی طور پر تقدیر عبارت کیا ہے؟ ہوا، جو اس میں ضمیر مستتر ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو کہ لوٹ رہی ہے لفظ اللہ کی طرف، یہ جو یقضی میں ہوا ضمیر ہے جو اس لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر فاعل یقضی، اور اس کا فاعل یہ محل رفع میں ہے، مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ دیکھیں جب ہم نے لفظ اللہ کو مبتدا بنا دیا تھا تو یقضی والا جو پورا جملہ ہے یہ فعل، اس میں جو ہوا ضمیر فاعل ہے، اور آگے اس کا متعلق مل کر یہ محل رفع کے اندر ہے، یعنی یہ مرفوع ہے کیونکہ مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ یہ فرمارے محل رفع میں ہے، مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے۔ اور جو بہباتن ہے یہ جار مجرور مل کر اسی یقضی کے متعلق ہو رہا ہے، اور وافرہ اسی ہباتن کی صفت ہے، تو ہبات بنے گا موصوف، وافرہ بنے گا اس کی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی یقضی فعل کے متعلق۔ اس کے بعد آگے سے فرمایا لی ولہ فی درجات، یہ دیکھیں سارے جار مجرور ہیں، لام حرف جر یا ضمیر مجرور، لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، فی حرف جر درجات مجرور، یہ سارے جار مجرور ہیں، ان میں سے ہر ایک جار مجرور ہے، اور سارے کے سارے اسی یقضی فعل کے متعلق ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو درجات ہے یہ مضاف ہے، اور آخرہ یہ مضاف الیہ ہے۔ یہ فرمایا درجات مضاف ہے، آخرہ مضاف الیہ مجرور ہے، اور آخرہ پر حالت جری ظاہر کیسے ہوئی ہے؟ کسرہ ظاہری کے ساتھ ہے،
تو اصل میں ایسے تھا درجات الآخراتی، لیکن یہ جو کسرہ ظاہری طور پر موجود تھا آخرہ کے اوپر، اس کسرہ کو ہم نے ساکن کر دیا۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں علامت جر آخرہ پر علامت جر یہ ہے کہ اس کے اوپر ظاہری طور پر کسرہ موجود ہے، وَسَكَّنَهُ لِأَجَلِ الْوَقْفِ، لیکن چونکہ ہم نے اس شعر میں یہاں پہ وقف کیا ہے تو اس وقف کرنے کی وجہ سے اس کے کسرہ کو ساکن کر دیا ہے۔ وَقَانَ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کا حضرت پر حق یہ تھا، ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر حق یہ تھا کہ انہوں نے جو خطبے کے آخری شعر میں اپنے لیے دعا کی ہے اور حضرت ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی ہے، مسلمانوں کا حق یہ تھا کہ ان کو بھی حضرت دعا کے اندر شامل کرتے اور اپنے لیے، موتی کے لیے اور جمیع مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے، اس لیے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں وَقَانَ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، مسلمانوں کا حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ پر حق یہ تھا يَوْمَهُمْ بِالدُّعَاءِ، کہ وہ ایک عمومی دعا کرتے، مسلمانوں کو بھی شامل کر دیتے، لِيَكُونَ ذَلِكَ أَقْرَبَ إِلَى الْإِجَابَةِ، اس لیے کہ یہ دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہے جس میں عام مسلمانوں کو بھی شامل اور داخل کیا جائے۔ تو یہاں تک خطبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن موتی کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف ہے، میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضرت ابن موتی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے نحو کے علامہ تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو خطبے کے شروع کے اندر بھی ان کے وضاحت سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ یہ حنفی المذہب تھے اور انہوں نے پہلے الفیہ لکھی ہے، اس الفیہ کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئی ہیں اور یہ وہی الفیہ ہے جس کا حضرت ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے اندر تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا خطبہ اور پہلا باب مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا باب جو کہ اصل کتاب ہے وہ ہم شروع کریں گے۔